سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین، پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں، ہر وہ بندہ پریشان ہے جو پاکستان سے محبت رکھتا ہے۔ ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں چودھری حمید اللہ ظفر صاحب جرمنی سے ہوں گے اور چودھری صاحب سے پوچھیں گے کہ جو حالات آہستہ آہستہ کہ اب تو بڑی تیزی کے ساتھ بگڑ رہی ہے مذہبی طور پہ بھی، اور آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ جو بے چینی ہے وہ کہاں تک ہمیں لے کے جائے گی اور کب تک ہم ایسے حالات پہ کنٹرول پا سکیں گے؟ کیوں چودھری صاحب، کیا دیکھ رہے ہیں آنے والے جی دنوں میں مزید حالات خراب ہوں گے یا کوئی گورنمنٹ کنٹرول کر لے گی؟ حالات تو بتدریج خراب ہو رہے ہیں اور ہوتے جا رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ پاکستان اس طرح کھوکھلا ہو چکا ہے کہ نہ ہماری معیشت ہے، نہ ہماری اخلاقیات ہے، نہ ہماری سیاست میں ہی کوئی ایسی گرم جوشی ہے کہ ہم ملکی مسائل کو حل کرنے کے لیے کسی جگہ اکٹھے ہو کے بیٹھ سکیں۔ تو ایشوز جو ہے وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور مسائل کو حل کرنے کی طرف جو ہے وہ بہت ہی سد میں دی ہے۔ تو اس لیے جب حکومت جو ہے اس کی کارکردگی بھی کوئی نمایاں نہیں ہے، اور پھر حکومت اتنی مؤثر نہیں ہے، نہ اس کی کوئی ایسی پالیسی ہے کہ وہ ملکی مسائل کو حل کرنے کی طرف کوئی اکیلی قدم بڑھا سکے۔ جی، جہاں تک دوسرے لوگوں کے تعاون کی بات ہے تو حکومت تو وہ تعاون حاصل کرنے کی بجائے اگر کوئی ایشو ابھرتا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ مل جل کے مختلف پارٹیوں کے ساتھ بیٹھ کے ملک کے مسائل کو حل کرنے کی طرف توجہ دلائے، وہ تو آپس کی جو ناراضگیاں ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ بیانات کی حد تک وہ کام کرتے ہیں، اس کے بعد تو یہ چیزیں ساری ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے ملک کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں اور ان کو حل کرنے کی طرف توجہ جو ہے وہ بہت کم ہے، چودھری صاحب ایک بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایک اور چیز ہے کہ اگر کوئی مشورہ بھی دیتا ہے اور وہ طاقتور لوگوں کو ناگوار گزرتا ہے تو اس کو بھی اٹھا لیتے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جب تک یہ مل بیٹھ کے بات چیت نہ کرے، زبانی تو ہم روزانہ مل بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں لیکن پریکٹیکل طور پہ تو کوئی چیز نہیں نظر آ رہی نا۔ پریکٹیکل کوئی چیز نہیں ہے، اور اسی وجہ سے ملک جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ جو اب آپ دیکھیں نا، ہمارے ایک ملک میں امن و امان کی صورتحال اتنی خراب ہے اور دہشت گردوں کی جو ممالک جس لسٹ میں ہے ہمارا ملک اب دوسرے نمبر پہ ہے۔ پہلے نمبر پہ وہ براکو فوسوکینا ہے، اس کا پہلا نمبر ہے، وہاں پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا اور پچھلے دنوں خبریں آتی ہیں، وہاں پہ بھی بڑے بڑے جتھے ہیں، بڑے گروہ ہیں، وہ جہاں جا کے مرضی من مانی کرتے ہیں اور جہاں مرضی ہمر آور ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہمارے ملک کی باری آتی ہے، اور ہمارے ملک میں جو چیزیں پیدا ہو رہی ہیں وہ تو اس قدر تشویشناک ہے کہ آپ دیکھیں اسمبلی میں مولانا فضل الرحمان نے جو باتیں کی ہے اور میں نے ان کی تقریر سنی ہے، تو انہوں نے جو بات کی ہے وہ تو کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے کئی علاقوں میں اور جو ہے بلوچستان وہاں پہ بھی جو ہے وہ حکومت کی کوئی حکمرانی نظر ہی نہیں آ رہی، اور وہاں پہ جو حالات ہیں وہ بڑے تشویشناک ہیں۔ اب آپ دیکھیں کل پرسوں جو واقعہ ہوا ہے میر جعفر خان جمالی کے نام پر یہ جعفر ایکسپریس جو ہے یہ رکھی گئی تھی، اس کا نام رکھا گیا تھا، اور آپ دیکھیں وہاں پہ کیا ہوا ہے، کیونکہ ہمارے کسی بھی ادارے کی کوئی پلاننگ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جو دہشت گرد ہے ان کو یہ کیسے پتا چلا کہ اس ٹرین میں 100 سے زائد لوگ جو ہے ملٹری کے ہیں وہ سفر کرنے والے ہیں؟ آخر ان کو کوئی معلومات ملی کسی جگہ سے، اور پھر انہوں نے منصوبہ بندی کی ہوگی
کہ ہم اس ٹرین کے اوپر کیسے حملہ آور ہوں، اور دوسری طرف ہماری انٹیلیجنس جو ہے اس کا فیلئر ہے، اس کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے. اور کل 7 یا 8 آدمی تھے پولیس والے، اور جو وہاں پہ تھوڑا سا اسلحہ تھا ان کے پاس، لیکن انہوں نے بھی بہادری سے مقابلہ تو کیا ہے، کچھ دیر روکا تو ہے ان لوگوں کو، لیکن چونکہ کوئی منصوبہ بندی نہیں تھی اس لیے وہ دہشت گرد آ گئے اور انہوں نے من مانی کی، اور وہ آپ سنا ہے بعض لوگوں کو وہ پکڑ کے بھی لے گئے ہیں. تو جس ملک کے اندر یہ صورتحال ہو وہاں پہ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ پھر یہ ہے کہ یہ واقعہ ہونے کے بعد ایسی چپ سادھی ہے اسلام آباد میں، پنڈی میں، کسی جگہ بھی کوئی آواز نہیں اٹھی کہ چلو آپ اپنے اختلافات بلا کے اکٹھے ہو جائیں اور بیٹھیں اور سوچیں ساتھ جوڑ کے کہ اس مسئلے کو ہم کیسے حل کریں. تو یہ صورتحال تو بگڑتی چلی جا رہی ہے، اور پاکستان کے حالات. اور دوسرا دیکھیں، ہماری جو معیشت ہے وہ تباہ ہو چکی ہے. اب میں خبر پڑھ رہا تھا کہ اب حکومت فیصلہ کر رہی ہے کہ ہم کچھ ادارے بیچ دیں. اب وہ ادارے ہم نے ایسے بیچنے ہیں، اور وہ لوگ جو ہے وہ ملک کے حصے جو ہیں وہ ان کو خرید لیں گے، اس کا ہمیں کوئی ریوارڈ نہیں ملے گا. تو اس طرح سے ملک کے جو حالات ہیں وہ جو ہے وہ بالکل ابتر سے ابتر ہو جا رہے ہیں. اور حکومت جو ہے میرا خیال ہے تو ان کے پاس اختیارات بھی نہیں ہیں، اختیارات کسی اور جگہ سے استعمال ہوتے ہیں. اس لیے پھر وہاں پہ صرف ہم طاقت کے زور سے ان چیزوں سے نبردازبا نہیں ہو سکتے. ہمیں حکمت عملی کے ساتھ، ٹھنڈی سوچ کے ساتھ ملک کی فکر کرتے ہوئے ملک کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. چور صاحب، آپ نے کہا کہ اسلام آباد میں ٹھنڈ پروگرام ہے، وہاں تو بڑا وہ سر جوڑ کے آج بیٹھے ہوئے تھے. خواجہ آصف کہہ رہا تھا کہ یہ پارا مارکیٹ میں جوتیاں پالش پھر کرتے ہیں، پھر وہ بتا رہا تھا کہ یہ فلاں کے جوتے پالش کرتے. پھر اسمبلی سے آواز آئی کہ آج کل آپ پالش کر رہے ہیں. تو وہ تو بڑی پریشانی میں یہ باتیں کر رہے ہیں، قوم کے لیے بڑے فکر مند ہیں. آپ کہتے ہیں فکر مند نہیں ہیں. تو اب آپ دیکھ لیں نا کہ کیا رویہ ہے. اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے، اس کے نتیجہ میں کوئی سمجھداری والی بات ہے؟ ایک دوسرے پہ الزامات ہیں. اور خواجہ صاحب خود دیکھیں، بات یہ ہے کہ کوئی کریکٹر بھی تو چیز ہوتی ہے نا. اب جو خواجہ صاحب ہے، خواجہ آصف صاحب، تو انہوں نے اقرار کیا تھا کہ میں ہار رہا تھا تو میں نے جنرل باجوہ صاحب کو فون کیا کہ مجھے جتا دو، میں ہار رہا ہوں. تو انہوں نے مجھے جتا دیا. تو اب ہماری جو عام کریکٹر ہے وہ تو یہ ہے نا. تو پھر باتیں بھی تو ایسی ہوگی وہاں پہ، ایک دوسرے کے اوپر الزامات کی بچھاڑ ہوگی. بات ہے سنجیدگی کی کہ ملک کو بچانا ہے تو سنجیدگی سے ساتھ ہم مل جل کے بیٹھے، اور وہ چیز جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی، جس کی وجہ سے حالات تو آپ دیکھیں خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے. اچھا چور صاحب، آج طاہر اشرف ہی بڑا ناراض تھا. وہ کہتا کہ جو باہر کے لوگ ہیں وہ چاہتے نہیں کہ ہم ایک قوم بن سکیں، اور ہمارے اندر دراڑ ڈال دی ان لوگوں نے. یہ بتائیے کہ دراڑ کس نے ڈالی پاکستان میں؟ یہ تو ان علماء نے ڈالی ہوئی ہے دراڑ، یا سیاستدانوں نے ڈالی ہوئی ہے اپنے مقصد حاصل کرنے کے لیے. آج تک انہوں نے قوم کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے نہیں ہونے دیا. ان کو پتا ہے جب یہ اکٹھے ہو جائیں گے تو ہماری پھر ظاہر ہے کوئی بات نہیں سنے گا. صحیح. وہ تو آپ دیکھیں جہاں تک مذہب کا تعلق ہے، ہمارے ہاں جو کریکٹر ہے وہ مذہب میں بھی تو نہیں ہے نا. آپ دیکھیں کتنی افسوسناک خبریں آپ پڑھتے ہیں کہ مسجدوں میں کیا ہوتا ہے، کوئی صحیح تعلیم دیتا ہے. اور طاہر اشرفی صاحب کا تو اپنا حال کیا ہے، ان کے متعلق تو بہت ساری ایسی خبریں ہیں جو میں سمجھتا ہوں یہاں پہ بات کرنی مناسب نہیں ہے. یہ تو خود سعودی عرب کے بل بوتے پر پیسے لے کے اور اس طرح سے کرتے رہے ہیں سارا کچھ. تو اس لیے نہ ہمارا کوئی مذہبی لیڈر ایسا ہے، نہ ہمارا کوئی سیاسی لیڈر ایسا ہے کہ جو مطلب ہے کہ ان حالات میں کوئی اچھی سوچ کے ساتھ ملک کی بہتری کے لیے اکٹھے ہوں اور آگے بڑھیں. یہ تو بڑا فقدان ہے وہاں پہ. اب
मतलब है कि वो एक नज़म का शेर है कि ऐसा धुंधला तो कभी मतला अनवार न था। अब तो ये है कि इतना मतला अनवार धुंधला हुआ है, पाकिस्तान का नक्शा इतना खराब होता चला जा रहा है कि वहां पे तो कोई बेहतरी वाली चीज नजर नहीं आती। मुझे एक बुजुर्ग ने फरमाया था चंद साल पहले कि पाकिस्तान में तो बेईमानी भी खारिज नहीं मिलती। तो अब आप देखें जहाँ का मंजरनामा ये हो, वहां पे तो मतलब है कि कोई चीज महफूज नहीं, वहां अमनो मान ही नहीं है। आप घर से निकले, आपको पता नहीं आपने वापस आना है कि नहीं आना। बिल्कुल ऐसे ही है जी। आज ही मैं देख रहा था जो तो लोग ट्रेन पे जा रहे थे, वो जो ड्राइवर था वो भी जान से चला गया, उसको भी पता नहीं था कि पता नहीं यानी मंजिल पे पहुंचना या नहीं पहुंचना। तो बात तो आपकी दुरुस्त है, पता तो किसी को भी नहीं कि मंजिल पे पहुंचना कि नहीं पहुंचना ना। देखे ना औरत की इज्जत महफूज है, ना बच्चे की इज्जत महफूज है। कोई लड़की अकेली अपने घर नहीं पहुंच जा सकती। तो वो उस मुल्क का क्या बनना है? वहां पे कैसे आएगी अमन पसंदी आएगी? कैसे वो मुल्क को यकजा करके आगे बढ़ेंगे? उसके लिए तो बड़ी कुर्बानी। और देखें बात ये है मलिक साहब, इस वक्त जो भी सियासतदान है उनकी पाकिस्तान के लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। उनके बाप दादों ने शायद को कुर्बानियां दी होंगी, लेकिन वो तो भूल चुके हैं। तो जहाँ पे ये हालात है कि हमें मुल्क मिल गया, हमने लूट मार की और कमाई की और बाहर चले गए, बाहर जाके हमने जायदादें बना ली, तो फिर मुल्क का तो अल्लाह ही हाफिज है। अच्छा चौर साहब, आपने अभी एक बात कही, सॉरी माजरत चाहता हूँ, कि ना सियासतदानों के पास है कोई ऐसा सिस्टम के मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाए, ना उलमा के पास है, ये कहीं और से फैसले आते हैं। तो जहाँ से फैसले आते हैं उनके पास भी कोई चीज़ नहीं है आपके ख्याल में? नहीं है, कोई चीज नहीं है वहां पे। सिर्फ ये है कि हम जोर के बलबूते पर हर काम करेंगे। अब ऐसे हुकूमतें तो नहीं चलती। अब देखें बात यह है कि मेरा तो किसी सियासी पार्टी से तल्लुक नहीं है, लेकिन बात यह है कि वो जो पाकिस्तान की सबसे अक्सरियती पार्टी का लीडर है इमरान खान, उसको बाहर निकालें, उसको उसके जरिए बैठे सारे बातें करें और कोई हल निकालें। लेकिन संजीदा होकर कोशिश करने की जरूरत है, और वो संजीदगी कहीं नजर नहीं आ रही। तो चौर साहब, आजकल एक और बड़ा जो मसला बना हुआ है वो वहाँ पे मसाजिद पे हमले हो रहे हैं, लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, मजहब के नाम पे लोगों के ऊपर 295 298 सी लगाई जा रही है और कोई लीडर नहीं बोल रहा, कोई इस तरह तवज्जो नहीं दे रहा। लेकिन जब ये केस इनके ऊपर बने थे तो उस वक्त मीडिया पे भी खबरें चल रही थी, सारा कुछ चल रहा था। कोई सऊदी अरब से वापस आया तो उस पर ये केस बन गया, तौहीन मजहब का या तौहीन रसालत का। लेकिन जो केस अब बन रहे हैं मुकम्मल तौर पर वो एक आप कह सकते हैं कि झूठे भी हैं और फितना और फसाद फैलाने के लिए भी ये काम किया जा रहा है। तो हम तो हर तरफ से अखलाकी तौर से गिर चुके हैं, तो अब कैसे निकलेगी कौम यहाँ से? बल्कि एक खबर ये भी है, मैंने सुनी है और हुकूमत ऐसे लोगों को पकड़ रही है कि बाज लोगों के ऊपर तौहीने मजहब का वो केस कराते हैं उनको, और कि हम तुम्हें तौहीने मजहब में जो है वो ब्लैकमेल कर रहे हैं, ब्लैक में करके पैसे इकट्ठे करते हैं। अब गवर्नमेंट उनके पीछे लगी हुई है कि हम किस तरह, देखिए इसको तो लोगों ने हथियार बना लिया। तो ये कैसी मखलूक है कि जो जहाँ पे किसी के को हक व बातिल का कोई किसी को पता ही नहीं है, कौन सच्चा है कौन झूठा है। और फिर दूसरा ये है कि मौलवी का प्रेशर होता है, वहाँ जज भी जो है वो भी कोई फैसला नहीं कर सकता, पुलिस खुद प्रेशर में आ जाती है और फिर जाके लोगों की मर्जी के मुताबिक जो है वो फैसले करने शुरू कर देती है। और फिर ऐसे ग्रुप जो है उनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, उनकी इजाज़ा गर्दी है, जिसको मर्जी कह दे वो मजहब का फीता लगा के तो उसको जलीलो ख्वार करके रख दें। और फिर मसाजिद में जो हो रहा है, देखे बात ये है कि इस्लाम कहाँ है? इस्लाम की तालीम तो ये है, रसूल की फरमाया अगर तुम जंग की हालत में भी हो
تو جہاں جاؤ وہاں پہ کسی مذہب کا کوئی بھی عبادت گاہ ہے، کوئی گرجا ہے، کوئی مسجد ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی بچہ ہے، کوئی عورت ہے، کوئی درخت تک کاٹنے سے منع کیا گیا ہے. کسی کے مذہب کے مذہب عبادت خانے کو فرمایا کہ اس کو کوئی زند نہیں پہنچانا بلکہ امن دینا ہے، تو اس کا تحفظ کرنا ہے. تو آج کہاں ہیں ہم، کہاں کھڑے ہیں؟ وہ اسلام کی تعلیم سے تو بالکل دور پڑے ہٹ کے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ تھا وہ مسلمان کہاں نظر آتے ہیں. اور پھر یہ دیکھیں عجیب بات یہ ہے، علامہ اقبال تو کئی سال پہلے یہ کہہ چکے ہیں، نسل میں تم جو نصارہ تو تمدن میں ہنوز، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. کہیں فرقہ بندی ہے اور کہیں جاتے ہیں، کیا زمانے میں یہی پنپنے کی باتیں ہیں. تو بات یہ ہے، علامہ اقبال تو اس کے اوپر لکھے چلا گیا ہوا ہے، اور اس نے لکھا ہے کہ ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور. تو اب دیکھیں اسلام تو اس شکل میں اب انہوں نے پیش کیا ہے جو مطلب ہے کہ ظلم اور جبر کی تعلیم دیتا ہے. تو وہ تو چیزیں رہی نہیں ہیں جو اسلام کی خاصیت تھا، اور صلہ رحمی اور ایک دوسرے کے ساتھ نرم مزاجی سے آپ بات کریں. تو یہاں تو پھر سارے ہر طرف وہ زبردستی ہے، جو جتا بڑا ہے وہ اپنی من مانی کروا لیتا ہے. جج بھی اس سے مرعوب ہے اور پولیس بھی اس سے مرعوب ہے. ملک میں تو امن و امان کی یہی صورتحال ہے، اور یہ ملک ایسے تو ترقی ہی نہیں کرتے جب اس طرح کے حالات وہاں پیدا ہو جائے. چور صاحب نعرے تو بڑے زبردست لگتے ہیں کہ عاشق رسول ہیں ہم، اور نعروں کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ مذہب کو چلایا جا سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ جب تک آپ کا عمل جو ہے وہ ٹھیک نہیں، اور جو قرآن کریم تعلیم لے کے آیا ہے اس پہ عمل نہیں، تو صرف زبان سے کہہ دینا تو کوئی معنی نہیں رکھتا. لیکن وہاں پہ اللہ تو تعالیٰ نے بھی جی اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں فرمایا ہے نا، لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں. تو دعویٰ تو ہم اسلام کا کرتے ہیں، لیکن عمل ہمارا جو ہے اسلام کی تعلیم کے بالکل خلاف ہے. تو وہاں نتیجہ تو پھر اچھا اور اصلی نہیں نکل سکتا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح یہ نئی نسل جس راہ پہ چل پڑی ہے، یہ کون اس کو ٹھیک کرے گا؟ وہاں کے حالات دیکھ کے تو کئی دفعہ خوف آتا ہے اور سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ اتنے خوفناک حالات بنا دیے گئے ہیں، نہ بچہ محفوظ ہے مدرسے میں، نہ عورت محفوظ ہے، نہ بچی محفوظ ہے. کوئی سمجھ نہیں آتی کہ کس طرف چلے گے یہ حالات. بس یہ قوم کی غلط فیصلے اور غلط نتیجے ہیں، اور یہ اس میں تو کوئی اصلاح کا پہلو نکلنے والا نہیں ہے. تو اس لیے وہاں کوئی حق و باطل کی تمیز ہی نہیں ہے. تو وہاں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر اپنی رحمت کے دروازے تو نہیں کھولتا. اس لیے قول و فعل میں بڑا تضاد ہے. ملک کے حالات تو ایسے ہیں، دیکھیں دل نہیں کرتا پاکستان جانے کو کہ وہاں کیا ہوگا، آپ کو کوئی خبر نہیں. اور خاص طور پر جو باہر سے لوگ جاتے ہیں وہ تو بڑے غیر محفوظ ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ تو ان کے امن کی کوئی ضمانت نہیں ہے. تو اس لیے یہ صورتحال جو ہے یہ بڑی تشویشناک ہے، اور جو ملک کے حالات ہیں وہ ابتر سے ابتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ان کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی سنجیدہ کوشش نہ کوئی سیاستدان کرتا ہے، اور باقی بھی سارا عدالت تو فیل ہو چکے ہیں. ہر جگہ کرپشن ہے، ہر جگہ بے ایمانی ہے، ہر جگہ جو ہے وہ. لیکن چر صاحب وہ مانتے تو نہیں نا کہ یہ سارا کچھ غلط جا رہا ہے، وہ تو کہہ رہے کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں، ہماری ترقی کو تو کوئی روک ہی نہیں سکتا. ترقی کہاں ہوئی ہے؟ ترقی اتنی ہوئی ہے کہ ہم دہشت گرد ملکوں کی فہرست میں دوسرے نمبر پہ ہیں. یہ ترقی نظر آ رہی ہے، اور تو کوئی ترقی اور نظر نہیں ہے. پاسپورٹ ہمارا بھی کافی ایسی جگہ پہ پہنچ گیا، نیچے سے کوئی تیسرے نمبر پہ ہے. پھر ہمارے جج جو ہیں وہ 140 نمبر پہ ہے، پتہ نہیں، اب یاد بھی نہیں رہتا. اتنی ہم نے ترقی کی ہوئی ہے کہ یاد بھی نہیں رہتا نا. ہاں بالکل بالکل یہی بات ہے. بہت شکریہ. کوئی انصاف نہیں ہے، کوئی عدل نہیں ہے، کوئی نظام
عدل ہو تو ملک میں ترقی ہو نا، ملک کی معیشت تب ہے. آپ دیکھیں عدالتیں بھی جو ہیں ان کو بھی زیر نگی کر لیا گیا ہے، تو وہ وہاں پہ تو سارا نظام جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. ایک بڑا اہم سوال ہے چور صاحب سے. پچھلے دنوں قاضی فائز عیسیٰ کا بیان ہے کہ جو بھی فیصلے آتے ہیں اوپر سے آتے ہیں، ہم لوگ مجبور ہوتے ہیں. تو پھر یہ عدل کی کرسی بھی تو نا بیٹھے ہوئے، یہ تو وہاں پہ ایک آپ کہہ سکتے کلرک کہہ لے یا چپراسی کہہ لے، کچھ بھی کہہ سکتے آپ ان کو. یہ بات یہ ہے کہ یہ ہمارے اعمال کا ہی نامہ اعمال ہے. اصل میں من حیث القوم جو عملی نمونہ ہوتا ہے نا، اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں حکمران بھی ان پہ مسلط کر دیتا ہوں. تو جو کرے، جو بیئیں گے نا وہی بوئیں گے نا. آپ نے ملک کی معیشت کا بتایا تھا. پاکستان زرعی ملک ہے، اور اب گندم والوں جو کسانوں کے ساتھ سلوک ہے، اب اس سال گندم جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگی، ہمیں باہر سے منگوانی پڑے گی، حالانکہ ہم زرعی ملک ہیں. اسی طرح کپاس کا فصل اس پہ ہمارے ڈپینڈ کرتا تھا معیشت کا، اس کپاس کی فصل جو ہے وہ بھی صحیح طرح کاشت نہیں ہوگی. گنا ہے وہ بھی آپ چینی باہر سے منگوائیں گے اس دفعہ. ان کے بھی جو ہوتے ہیں جب وہ گنا دیتے ہیں تو وہاں ملوں والے جو ہے من مرضی کرتے ہیں، اپنی مرضی کا بھاؤ لگاتے ہیں، ریٹ ان کو خجل خوار کر کے ان کو پیسے دیتے ہیں. تو ہر چیز میں گراوٹ ہے جی. نہ زراعت ہماری ٹھیک ہو رہی ہے، نہ معیشت ہماری ٹھیک ہو رہی ہے، نہ ادھر کوئی تجارت کرنے کے لیے، سرمایہ لگانے کے لیے کوئی نہیں آ رہا. نہیں مگر تجارت ہماری اچھی جا رہی ہے، مذہبی طور پہ تو زبردست بزنس جا رہا ہے تجارت کا، مذہب کا. نہیں مذہب تو پھر تجارت نہیں ہوتا نا. مذہب جو مذہب کہتا ہے اس کے مطابق تو لوگ عمل نہیں کرتے. لیکن چور صاحب علماء تو امیر سے امیر ہو رہے ہیں، کسان غریب ہو رہا ہے، تو پھر تجارت کدھر ہو رہی ہے؟ علماء میں ہو رہی ہے. علماء جو ہے وہ تو لوگوں سے ہی پیسے لے کے کھاتے ہیں نا، اپنی تو ان کی کوئی نہیں ہے. تو بیچتے ہی ہیں نا، کچھ نہ کچھ لوگوں کو دیتے ہی ہیں، تو لوگ ان کو پیسے دیتے ہیں، پیسے تو نہیں دیتے. لوگ ہمارے جاہل ہیں نا، تعلیم تو ہے نہیں ہے، یہ تعلیم تو نہیں ہے. یہی میں سننا چاہ رہا تھا. جہاں تعلیم سے اخلاق ختم ہو جائے وہ تعلیم سطحی تعلیم ہوتی ہے، وہ تعلیم نہیں ہوتی. بہت شکریہ چیر صاحب نے زبردست بات ہے. جزاک اللہ، تھینک یو. بہت بہت ناظرین آپ اندازہ لگائیں کہ آج پاکستان دنیا میں کس مقام پہ ہے. کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا پاکستان آج وجود میں ہے یا نہیں ہے. انٹرنیشنل لیول پہ کسی کو اتنی دلچسپی نہیں ہے. ٹھیک ہے بیانات دے دیتے ہیں، لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں جو دوسرے ممالک ہے وہاں پہ کیا حالات ہے. فرض کریں انڈیا کی میں بات کرتا ہوں، یورپین یونین کے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں بزنس کے لیے، جرمن جا رہے ہیں. ہمارے کون جائے گا؟ ہمارے اپنے حالات ٹھیک نہیں، ہم خود نہیں جاتے، ڈرتے کہ یار کیا بنے گا وہاں پہ جا کے. بڑے لوگوں کو یہاں پہ محب وطنی کا بخار چڑھتا ہے، لیکن عرصہ دراز سے وہ باہر بیٹھے ہوئے. آج بھی جو چودھری صاحب نے بتایا کہ اخلاقی طور پہ ایسی حالت بن چکی ہے کہ واپسی کے لیے کوئی سوچنے والا بندہ بھی کوئی نہیں ہمارے پاس، لیڈرشپ کوئی نہیں. جیسے بندے کے لیے کوئی 4 بندے بات کر رہے ہیں، اس کو آپ نے جیل میں ڈالا اور لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں میں بھی عمران خان کی حمایت کرتا ہوں، پر 200 مقدمات آپ پوری دنیا کے لوگوں کو چھان بین کر لیں، سب ممالک میں کسی کے بندے کے اوپر نہیں بنے ہوں گے، اور یہ سب جعلی ہے. یہ جو وہاں پہ مچھلی منڈی لگا کے پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں ان کو بھی شرم آنی چاہیے. جو سینٹ بیٹھتے ہیں ان کو بھی شرم آنی چاہیے. چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام. عرفان احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اس پر بڑے سوالات اٹھائے ہیں، اور امریکہ کے وزیر خارجہ، انگلینڈ کے وزیر خارجہ نے بھی پاکستان پہ سوالات کیے. خان صاحب اتنا بڑا ثانیہ گزر گیا اور بتایا جا رہا ہے کہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوئی، پاکستان کی میڈیا سے یہ کہلوایا جا رہا ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ تو کوئی نہیں کہا کہ اتنی بڑی بات نہیں ہوئی. پاکستان میڈیا بھی جو ہے وہ پاکستان کے حکام بھی، پاکستان کے عوام بھی اور میڈیا بھی اس پر پریشان ہے کہ اتنا بڑا واقعہ جو ہے وہ
غفلت کی وجہ سے ہوا ہے اس کے اوپر لوگ پریشان ہیں. جو واقعہ ہے اس کی نوعیت بھی مطلب اس قسم کی ہے کہ اس پر افسوس اور حیرت ہوتی ہے. اور لیکن یہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا, اس کے جو انفارمیشن جو پر وقت نہیں پہنچ سکی لوگوں تک, نہ تو ایجنسیوں نے کہ ایجنسی وہاں تک پہنچ سکی کہ بھائی اتنا بڑا واقعہ کو ہونے والا ہے, کوئی ایسی ان تک انفارمیشن پہنچتی, اس سے بھی دنیا حیران ہے. اور جو واقعہ ہو رہا تھا اس دوران جو انفارمیشن روکی گئی اس نے مزید جو ہے وہ مسئلے کو زیادہ گمگیر بنا دیا, یہ لوگوں کو اور زیادہ پریشان کر دیا. اب صورتحال جو ہے وہ کچھ واضح ہونی شروع ہوئی ہے, تو اب جتنے منہ اتنی باتیں والی کیفیت جو ہے اس سے نکل کے اصل اس طرف جا رہے ہیں کہ بھئی اصل میں واقعہ کیا ہوا ہے. اور یہ ہمارا جو طریقہ ہے کام کرنے کا وہ فورسز کا وہ یہی ہے کہ جب تک آپریشن ہو رہا ہو اس دوران وہ کوئی انفارمیشن جاری نہیں کرتے. جب آپریشن مکمل ہو جاتا ہے تب ہم دیکھتے ہیں کہ ISPR جو ہے وہ اپنا بیان جاری کرتی ہے. یہ ان کے کام کرنے کا طریقہ ہے. لیکن جو واقعہ ملک کے اندر ہو رہا ہے اس کے اندر انفارمیشن دینے کی ذمہ داری وہ حکومت پاکستان کی ہے یا صوبائی حکومت کی ہے. جو کچھ بارڈروں کے اوپر ہو رہا ہے اس کے بارے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں مسلح افواج جو ہے انہی کا محکمہ جو ہے وہ اس کی کارروائی جاری کرے. یہاں پر ملک کے اندر جب فوج کو بلایا جاتا ہے وہ سیولین اداروں کی مدد کے لیے بلایا جاتا ہے, اور اس کے لیے بیان جاری کرنا یا اس سے انفارمیشن دینا جو ہے وہ سول اداروں کا کام ہے. لیکن اس سارے واقعے کے دوران جو ہے 24 گھنٹے سے زیادہ 30 گھنٹے کے دوران نہ صوبائی حکومت نے کوئی بیان جاری کیا اور نہ جو ہماری مرکزی حکومت ہے اس نے کوئی بیان جاری کیا, جس کی وجہ سے جو ہے پھر زیادہ جو مس انفارمیشن ہے وہ پھیلنی شروع ہو گئی تھی. اور ابھی تک یہ بات کلیئر نہیں ہے کہ 400 آدمیوں میں سے کتنے جو ہے وہ انہوں نے یہ تو کہا یار آپریشن بند ہو گیا, سب ختم ہو گیا. وہ گاڑی بھی تھی, انٹرنیشنل میڈیا نے دکھا دی ہے جس گاڑی کے اوپر یہ حملہ ہوا تھا کہ بھئی وہاں سے اب سب کچھ نکال لیا گیا ہے, سب کلیئر ہے. لیکن کتنے افراد ہلاک ہوئے ہیں, کتنے جو فوجی سفر کر رہے تھے ان میں سے کتنے لوگ ہلاک ہوئے ہیں, یہ ابھی تک جو ہے یہ کلیئر نہیں ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ بھئی 400 پیسنجرز میں سے اب شروع میں یہ کہا گیا تھا کہ 80 یا 90 کے درمیان جو ہے مسلح افراد نے ہم اس میں انوالو ہیں, اس کے لبریشن آرمی کے بلوچستان آرمی والوں کے جو عسکریت پسند گروپ جو ہے ان کا. لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ 33 اور سب کے سب ہلاک کر دیے گئے. 33 کے ساتھ سب کے سب کا لفظ کرنا تو پچھلے پہلی انفارمیشن یا تو غلط تھی یا یہ انفارمیشن جو ہے وہ چھپائی جا رہی ہے. اسی طرح کہ بھئی 80 سے 90 لوگ جو ہیں وہ پہلے ہی نکل گئے تھے اس ٹرین کے ساتھ. اس قسم کی انفارمیشن ابھی تک جو ہے معاملات کو زیادہ الجھا رہی ہیں. ایک کلیئر تک انفارمیشن نہیں آ رہی کہ جب کوئٹہ سے ٹرین چلی اس میں کتنے پیسنجر تھے اور کتنے پیسنجروں کو انہوں نے رہا کر کے اس کی کوئی لسٹ جاری کر رہے تھے, جس سے پتہ لگتا کہ ہاں بھئی اتنے پیسنجر جو ہے ہمارے جو فیملی نکلنے میں کامیاب ہوئی ہے. ایک واحد فیملی وہ ہے جس کا عینی شاہدین کا بیان جو ہے وہ آنا شروع ہوا ہے, اور اس میں وہ معاملات کو اور غمگین بنا رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے جب ہم ڈبوں میں لیٹ گئے تھے پھر جب ہمیں انہوں نے کہا کہ آپ باہر نکلیں دہشت گردوں نے, تو ہم نے سوچا کہ بھئی اندر بھی تو آ کے وہ ہم مار ہی دیں گے, چلو ہم ان کے کہنے پہ باہر آ جاتے ہیں. جب ہم باہر آ گئے تو انہوں نے ہمیں یہ کہہ دیا کہ آپ چلے جائیں یہاں سے, رہا کر دیا, اور یہ کہا پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا, آپ ایک ڈائریکشن میں چلتے. کہتے ہیں 4 گھنٹے ہم مسلسل چلتے چلے گئے. اب ایسے کتنے افراد تھے یہ بھی جن جو اس طرح رہا ہوئے یہ بھی پتہ نہیں لگ سکا. انٹرنیشنل میڈیا جو اس بات کو اچھال رہا ہے وہ اس بات کو اچھال رہا ہے کہ بھئی پاکستان کے اندر ایسے واقعات مسلسل ہوتے چلے جا رہے ہیں, لیکن حکومت سوائے بیان بازی کے کہ بھئی ہم نے اس پہ یہ قابو پا لیں گے, ہم ان کے کمر توڑ کے رکھ دیں گے دہشت گردوں کی, ہر واقعہ پہلے واقعے سے زیادہ اسٹرانگ جو ہے وہ کرا رہا ہے. جو عسکریت پسند گروپ پاکستان میں پیدا ہو رہے ہیں وہ پہلے سے زیادہ اسٹرانگ ہوتے چلے جا رہے ہیں. 10 اکتوبر 2009 کو جو GHQ گیٹ کے اوپر حملہ ہوا تھا جس میں 10 بندوں نے حملہ کیا تھا, 22 گھنٹے تک وہ اس کا 22 گھنٹے کے بعد جا کے وہ انہوں نے وہ جو ملازمین یرغمال بنا دیے تھے عسکریت پسندوں نے, ان کو رہا کروانے میں کامیاب ہوئے تھے.
جبکہ 10 میں سے 9 جو ہے وہ ہلاک کیے گئے، لیکن یہ مقابلہ 22 گھنٹے تک جاری رہا، اور اس کے اندر بھی زرار کمپنی جو ہے، پاکستان کے جو اسپیشل فورسز ہیں ان کی جو سب سے مضبوط کمپنی سمجھی جاتی ہے، سب سے زیادہ لڑائی کرنے والی زرار کمپنی، اس کو انوالو کرنا پڑا۔ اب یہ دیکھیں کہاں بات چلی تھی عام پولیس کے ساتھ، پولیس سے پھر ایف سی آ جاتی ہے، ایف سی کے بعد پھر رینجز کو انوالو کیا جاتا ہے، ادھر سے بعد پھر عام فورسز تک بات چلے گی۔ اب عام فورسز سے بڑھ کے جو سب سے بڑا گروپ ہے ہمارا فورسز کا، وہ جو ہے اس کے اندر انوالو ہو گیا ہے۔ جہاں تک بات ہے بڑھتے چلی جا رہی ہے، مطلب عام جو ہماری فورسز ہیں ان کے اختیار سے باہر نکلتی چلی جا رہی ہے عسکری پسندوں کی کارروائیاں۔ پھر 2014 میں آرمی پبلک اسکول کے اوپر بھی حملہ ہوا، اس میں 50 سے زیادہ آدمی ہلاک ہوئے۔ اس وقت بھی یہی گفتگو کی گئی، یہی بیان بازی تھی، ہم قبر توڑ دیں گے، یہ کر دیں گے۔ اس کا پھر اس دن کو منایا بھی گیا باقاعدہ، اس وقت بھی بڑی تقریریں کی گئی۔ باچا خان یونیورسٹی پہ 2016 میں حملہ ہوا، پھر ایک دفعہ آپ کو پتا ہے قیدیوں کو یرغمال بنا لیا گیا تھا، ان کو ڈھال کے طور پر استعمال کیا گیا تھا۔ یہ مطلب تمام اس قسم کے واقعات جو ہے مسلسل پاکستان میں بڑھ رہے ہیں، اور عسکریت پسند جو ہے وہ کامیاب ہو رہے ہیں، اور ہماری فورسز کو ہم یہ تو نہیں کہتے پیچھے ہٹنا پڑ رہا ہے، لیکن فورسز جو ہے وہ ان حالات پر قابو پانے میں نہ تو فورسز کامیاب ہیں اور نہ ہمارے سیاستدان ان کا کوئی حل ڈھونڈنے میں، فورسز سے مراد یہی ہے کہ وہ کوئی حل ڈھونڈنے میں سیاستدانوں کے ساتھ مل کر کوئی ابھی تک ایسی کارروائی نہیں کر سکے جس سے ان معاملات کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جا سکے، بلکہ یہ بڑھتے بڑھتے اب ملک کی سالمیت کے لیے خطرہ بن گئے ہیں۔ پہلے صرف آواز حقوق کی تھی، آج بلوچستان کی آواز جو ہے وہ آزادی کی اٹھنی شروع ہو گئی ہے۔ یہ اس حد تک معاملات کو وہ آگے لے گئے ہیں کہ اب وہاں سے آزادی کی بات اٹھ رہی ہے۔ یہی صورتحال اس وقت جو وزیرستان کے علاقے میں موجود ہے، وہاں جو علی وزیر اور مزدور پشتین کی جو تحریک ہے وہ ابھی بھی حقوق تک محدود ہے، لیکن اگر یہی حالات جاری رہے اور ان کو ان سے سپورٹ ملتی رہی تو وہ بھی کل کو اپنے حقوق سے بڑھ کر آزادی کی بات کر سکتے ہیں۔ اس لیے ان حالات کو روکنا، ان پر قابو پانا، یہ جو بھی سیاستدان اس وقت پاکستان میں حکومت کر رہے ہیں یا موجود ہیں سیاست کے اندر، پاکستان کی سیاست میں، ایڈمنسٹریشن کے اندر، ان کو سر جوڑ کر اس کا حل نکالنا چاہیے، نہیں تو یہ حقوق کی بات جو ہے یہ پھر آزادی میں بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ خان صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاستدان جنہوں نے اس کا حل ڈھونڈنا ہے، انہوں نے تو یہ سارا کچھ جو کچھ آج تک ہوا یہی بتایا گیا کہ سب ہم اچھا کر رہے ہیں، ہم تو ملک کی ترقی کے لیے سوتے نہیں ہیں، 24 گھنٹے کام کر رہے ہیں، تو ان سیاستدانوں سے ابھی بھی امید لگائی جا سکتی ہے کہ یہ ٹھیک کریں گے؟ بارہ صاحب، یہ بات تو کلیئر ہے کہ یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں۔ جو پاکستان کا موجودہ سیاسی سیٹ اپ ہے وہ مسائل کو بڑھا رہا ہے، مسائل کو حل نہیں کر سکا۔ اس معاملے میں 2-3 آوازیں اب اٹھی ہیں پاکستان کے اندر کہ ہمارا آئین، ہمارا سیاسی نظام ملک کو تباہی کی طرف لے کر جا رہا ہے، تو اس لیے ہمیں ایک نئے سیاسی نظام کی ضرورت ہے، اس کے اوپر غور و فکر ہونا چاہیے۔ لیکن یہ 2-3 لوگوں کی آواز ہے جو دب کے رہ گئی ہے۔ ابھی بھی جو بلوچستان سے بینگل صاحب نے کل ٹویٹ کیا ہے وہ بہت خطرناک حد تک، مطلب اس کے اندر اشارے موجود ہیں۔ اس حد تک لوگ ملک سے مایوس ہو رہے ہیں۔ جب ملک کا سیاستدان اس حد مایوس ہونا شروع ہو جائے گا تو پھر عوام تو ظاہر ہے کہ وہ انہی کے پیچھے گروپ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو اس صورتحال کے اندر موجودہ سیاستدان تو اس قابل نہیں ہے، پھر اس کا کوئی نہ کوئی حل تو نکالنا ہے کہ نہیں نکالنا۔ اس کے لیے یا تو قومی حکومت بنائی جائے یا کوئی جو دانشورانہ جو ہے ان کو سر جوڑ کے بیٹھا جائے اور ایک نیا سیٹ اپ سیاسی نظام جو ہے اس کو بدلنے کی کوشش کی جائے، اور وہ سیاسی نظام جو ہے وہ اگر مذہب کی بنیاد پر ہی رکھا جائے گا تو پھر یہی صورتحال جو ہے، ایسی صورتحال ملک کو سب فیس کرنی پڑے گی۔ جو دنیا کے اندر سیاسی نظام قائم ہے ان کو فالو اپ کیا جائے، ان کو اسٹڈی کیا جائے، اس کے مطابق، حالات کے مطابق نیا سیاسی نظام قائم کیا جائے جس میں مذہب کا عمل دخل جو ہے وہ نہ ہو۔ خان صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ جو پہلے رپورٹ آئی یا ابھی بھی خبریں ہیں کہ وہ فوجی لے گئے ہیں، ساتھ اٹھا کے لے گئے ہیں، تو اتنی آسانی سے انہیں چھوڑ دی ہے؟ اتنی ناقص ان کی پلاننگ تھی؟ سب کو فوجیوں کو رہا کرا لیا ہوگا جس طرح بیانات دیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، ابھی تک انٹرنیشنل میڈیا اس پر سوال اٹھا رہا ہے۔ ابھی بھی وہ کہتے ہیں 80-90 آدمی جو ہے وہ ان کی تحویل میں ہے۔
جو ہمارے فوج کے. لیکن یہ انٹرنیشنل میڈیا کا سورس کیا ہے؟ دیکھیں نا, یہ آیا یہ کیا سرائی پر مبنی ہے, یہاں وہاں کے لوگوں سے انہوں نے کچھ پوچھا ہے, اس لیے ابھی تک معاملات 100% کلیئر نہیں ہے کہ وہاں کیا ہوا ہے اور کیا کچھ ان چھڑانے میں کامیاب ہوئے ہیں. یہ خبر بھی آئی تھی کہ 80-90 تابوت جو ہیں وہ وہاں سے روانہ کیے گئے ہیں. یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ جب ہنگامی صورتحال پیدا ہو جائے تو اس وقت ایگزیکٹ گن کے نہیں بنوایا جاتا, ضرور سے زیادہ جو چیز جو ہے وہ حاصل کی جاتی ہے تاکہ آپریشن جو ہے اس کے اندر کامیابی حاصل ہو. لیکن یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے انٹرنیشنل میڈیا پر بھی کہ جو فوجی وہاں سے چلے تھے, جو ISPR یہ تو کہتا ہے کہ 21 سویلین ہلاک ہوئے ہیں اور 4 ہمارے ایف سی کے بندے ہلاک ہوئے ہیں, لیکن فوجی کتنے ہلاک ہوئے ہیں یہ انہوں نے نہیں بتایا. اور اس ٹرین کے اندر مین حملہ جو کیا گیا وہ یہی, اس پر سب متفق ہے کہ یہ فوجی وہاں پر ٹریول کر رہے تھے, ان کی وجہ سے یہ پلاننگ کی گئی ہے ان پہ قبضہ کرنے کے لیے, اور سویل پسند گروپ نے عام سیویلین کو چھوڑ دیا ہے اور انہیں کو جو ہے وہ اس وقت اپنے قبضے میں لے لیا تھا یا ان کو یرغمال بنا لیا تھا. اب اس میں سے کتنے یرغمالی رہا کر دیے ہیں یہ اس پہ ISPR کا بھی بیان جو ہے وہ واضح نہیں ہے. خان صاحب, ISPR پہ کتنا اعتماد کرتی ہے ہماری جو عوام ہے, جو بھی وہ آ کے بیان دیتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ ISPR کی بات درست ہوتی ہے عوام کے بقول؟ دیکھیں, جو آپریشن کے واقعات ہوتے ہیں نا وہ وہاں تک تو بات درست ہوتی ہے, لیکن نقصان کے معاملے میں لوگوں کو شک ہی ہوتا ہے کیا ہے یہ بات صحیح کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. لیکن جو آپریشن آرمی کرتی ہے اس کے معاملے میں انفارمیشن جو ہے وہ کہا یہی جاتا ہے کہ ہاں وہ قابل اعتماد مطلب ہے, لیکن بہرحال اپنی بات وہ اپنا نقصان بتانے میں تھوڑا سا کنجوسی سے کام لیتے ہیں. اچھا, یہ انٹرنیشنل جو میڈیا ہے یہ بھی خبر ہے کہ جو افغانستان سے پتہ چلا کہ وہاں پہ رابطے ہوئے ہیں تو امریکہ نے مدد کی اس میں, پاکستان کے پاس کچھ ایسا سسٹم نہیں تھا وہاں پہ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ امریکہ نے مدد کی ہوگی ان کی؟ دیکھیں, انفارمیشن کی جہاں تک بات ہوتی ہے اس معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون تو کیا جاتا ہے, اس میں کوئی بعید نہیں کہ امریکہ نے مدد کی ہو, یہ ممکن ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اب وہاں پر جو ٹینشن چل رہی ہے اس کو حل کرنے میں کوئی طاقت یا کوئی نیا نیشن جو ہے وہ نہ ہو. ابھی تک دیکھ لیں 14-15 دن ہو گئے, وہ بارڈر پہ جرگہ پہ آتا ہے واپس چلا جاتا ہے, ابھی تک پاکستان اور جرگے کی ملاقات نہیں ہو سکی. کل بھی جرگہ جو ہے وہ بغیر گفتگو کے واپس افغانستان چلا گیا ہوا ہے. اس میں کیا رکاوٹ ہے, کون اس بات کو کامیاب نہیں ہونے دے رہا؟ یہ سارے معاملہ ان سے حالات مزید بگڑ رہے ہیں, حالات قابو سے باہر ہو رہے ہیں, اور یہ حالات جو ہے آپ افغانستان سے لڑ کے یا افغانستان کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ فوجی حل کے ساتھ ان کے ساتھ ہم کامیاب ہو جائیں گے. یہ دنیا نہیں کامیاب ہو سکی, بڑی طاقتیں نہیں کامیاب ہو سکی, تو ہم بہت چھوٹے لوگ ہیں ان کے معاملے میں. لیکن یہ ہے کہ بھئی ان معاملات کو کہیں نہ کہیں پہ حل کرنا چاہیے. کوئی نہ کوئی طاقت, کوئی نہ کوئی جرگے کے لوگ یا اس علاقے کے پشتون یا جو بھی افغان پاکستان کے ساتھ ہمدردی رکھنے والے لوگ موجود ہیں ان لوگوں کو انوالو کرنا چاہیے. چاہے اس کے لیے میں سمجھتا ہوں باچا خان سے مدد لینی پڑے, کی پارٹی سے مدد لینی پڑے, اس وقت لے کے اس کا حل کوئی نہ کوئی نکلنا چاہیے. اس کو مزید خطرناک صورتحال میں داخل ہونے سے بچانا چاہیے. ہاں صاحب, آپ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جس طرح حالات بنے ہوئے ہیں کوئی بنگلہ دیش والا دوبارہ کوئی ماڈل سامنے آ جائے؟ دیکھیں, آواز تو اٹھ گئی ہے نا. آپ اس کی جو مینگل صاحب کی کل کا ٹویٹ ہے اس کو ذرا غور سے پڑھیں, اس کے اندر بڑا میسج ہے. اور مینگل کے پاس, مینگل اس وقت بڑے قبیلوں میں مینگل ہی رہ گیا ہے. بکری کو تو آپ نے ایسے ہی اس وقت اس طرح پیس کے رکھا ہوا ہے. تو جب یہ آواز بڑھے گی تو اس کے لیے جتنے بھی چھوٹے قبائل ہیں وہ سب مینگل کا ساتھ دیں گے. اس بات کو یاد رکھیں. اس لیے ان معاملات کی طرف سیریسلی جو بھی حکومت پاکستان کے اندر موجود ہے, جو اس وقت سرکار کو چلا رہے ہیں, انہیں اس کے اوپر غور کرنا چاہیے اور ان معاملات کا حل تلاش کرنا چاہیے. نہیں تو حالات بنگلہ دیش کا جو آواز اٹھ گئی ہے, اب اس کو دبانا جو ہے وہ ایسے بڑے بڑے واقعات اگر ہونے شروع ہو گئے جیسا کہ جعفر ایکسپریس کے ساتھ ہو گیا یا ماضی میں 2-4 واقعات جو پہلے ہوئے ہیں, اگر یہ بڑھ گئے تو پھر وہ آواز خود بخود
اپنی طاقت پکڑ جائے گی۔ ہاں صاحب، مذہبی آپ نے بات کی کہ اس طرح لوگوں کو کنٹرول کرنا چاہیے، وہاں پہ تو باقاعدہ دھمکیاں دی جاتی ہیں، مذہبی جو رہنما اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، ہماری نظر میں تو وہ مذہبی رہنما نہیں ہے، اور وہ تو فتنہ فساد پھیلانے کے لیے گورنمنٹ کو کہتے ہیں اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو ہم خود یہ کام کر لیں گے۔ ابھی رات بریکنگ نیوز ہم نے بھی دی تھی، اکھاڑا میں احمدیہ مسجد ہے، اس پر جی ہم حملہ کریں گے اگر گورنمنٹ نے کچھ نہ کیا، اور کچھ ویڈیوز میرے پاس ایسی موجود ہیں کہ وہ پولیس کی بات ہی نہیں سن رہے، وہ کہتے ہیں پولیس کی کیا حیثیت ہے۔ تو جب وہاں پہ نہ پولیس کی حیثیت ہے، نہ فوج کی حیثیت ہے، نہ اداروں کی حیثیت ہے، تو مذہبی لوگ جو ہیں ان پر آپ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس حد تک حالات یقین خراب ہو چکے ہیں پنجاب کے اندر کہ تحریک لبیک والے پولیس کو یا سرکار کے لوگوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ ان کے لیے کوئی قانون نافذ کرنے والا ادارہ، کوئی قانون کا محافظ جو ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جو وہ چاہتے ہیں وہ اعلان کہتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے۔ جہاں حکومت کمزوری دکھاتی ہے ایسے اعلان کرنے والوں کو فوری طور پر گرفتار کرنا چاہیے اور ان کو جیلوں میں ڈالنا چاہیے، ان پہ مقدمات بھی قائم ہونے چاہیے۔ وہ 4 مثالیں قائم کریں گے تو پھر یہ تحریک لبیک والے بھی کچھ دبیں گے۔ جب ان کو پوچھتا ہی کوئی نہیں تو پھر اور لوگوں میں چھوٹے چھوٹے علاقوں میں اکھاڑا کی کیا حیثیت ہے؟ ایسے علاقوں میں بھی لوگوں میں جرات پیدا ہو رہی ہے، اور وہ جرات پیدا کرنے کا موقع جو ہے وہ حکومت خود پنجاب جو ہے وہ فراہم کر رہی ہے۔ اس لیے ان مذہبی تنظیموں کو لگام ڈالنا جو ہے، یہ مذہبی تنظیمیں ہمیشہ اس وقت سر اٹھاتی ہیں جب بارڈروں کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ اس قسم کے بڑے واقعات ہونے شروع ہو جاتے ہیں، یا جس طرح جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہو گیا، اس قسم کے جب بڑے واقعات ہوتے ہیں حکومت کی توجہ ادھر ہوتی ہے تو یہ اپنا کام شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی ہاں ہم بھی موجود ہیں، اور ہم اپنے اس سے مقصد ان کا یہی ہوتا ہے کہ بھئی اس سے حکومت کا جو ہے ریاستی ادارے جو ہیں وہ اور کمزور ہو جائیں، ہم ان کو پر حاوی ہو جائیں اور ہم اقتدار پر قبضہ کر سکیں۔ چاہتے یہ یہی ہے کہ بھئی اسلام کے نام پر ہی اقتدار کے اوپر قبضہ کریں، اور اس لیے یہ ساری گیم جو ہے یہ چلائی جا رہی ہے۔ خان صاحب، اتنے واقعات ہوئے رمضان کے مہینے میں بھی، اس سے پہلے بھی، ابھی تک کوئی بڑی شخصیت سامنے نہیں آئی جس نے اس کے بارے میں کوئی بات چیت کی ہو کہ جناب یہ سب پاکستانی ہیں اور یہاں تمام حقوق پاکستانیوں کے برابر ہیں۔ اس پر تو کوئی بات چیت نہیں ہوئی، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس پر یہی لوگ کنٹرول کریں گے؟ دیکھیں، ان لوگوں سے یہی تو ان لوگوں کی کمزوری ہے ہمارے سیاستدانوں کی، کہ یہ اپنے ووٹ بینک کے لیے کسی مطلب جو اسلام پسند ووٹ بینک ہے، کیونکہ ملک کے اندر بہت زیادہ اسلام کا چرچا ہے، اسلام کے نام پر بہت زیادہ ہر کام کیا جاتا ہے، اس لیے اسلام کے نام کے خلاف کوئی چیز سننے کے لیے پسند نہیں ہے۔ اس لیے وہ ایسے معاملات کے اوپر سیاستدان چاہے اس کو اچھا نہ بھی سمجھتے ہوں خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، اور یہ بہت بڑی کمزوری ہے ہمارے سیاستدانوں کی، ہماری سول سوسائٹی کی۔ خالی سیاستدان نہیں ہے، اس میں پوری سول سوسائٹی ہے جو وہ انوالو ہے۔ آپ یہاں دیکھ لیں جرمنی کے اندر جو ہلاؤ میں واقعہ ہوا تھا، اس کے اندر مرنے والے ٹرکش تھے، جو وہ جو حقہ پینے والے کیا کہتے ہیں اس کو، وہاں پر جو حملہ ہوا تھا اس میں ٹرکش لوگ مارے گئے تھے، لیکن پورا ملک اٹھ کھڑا ہوا تھا ان لوگوں خلاف، لوگوں کے جن لوگوں نے حرکت کی تھی۔ تو ایسی کیفیت پاکستان میں موجود نہیں ہے، اور جب تک یونٹی نہیں ہوگی، آپ ایک دوسرے کے لیے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے نہیں ہوں گے، یا ایک دوسرے کے لیے ہمدردی نہیں رکھیں گے، ایک دوسرے کے لیے آواز بلند نہیں کریں گے، خاموشی اختیار کر لیں گے، تو پھر ظاہر ہے جو شر پسند عناصر ہیں انہیں اور زیادہ موقع ملتا ہے بات کرنے کا اور اپنے پروگرام کو عملی جامہ پہنانے کا۔ اس لیے بہرحال یہ سیاستدانوں کی کمزوری ہے۔ ہر وہ معاملہ، چاہے وہ احمدی ہو، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے وہ اسماعیلی ہو، جب بھی کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کی آواز جو ہے وہ صوبائی اسمبلیوں کے فلور پر بھی بلند ہونی چاہیے، نیشنل اسمبلی کے فلور پر بھی بلند ہونی چاہیے، اور ایسی کارروائیاں کرنے والوں کے خلاف سیاستدانوں کو بولنا چاہیے، ان کے خلاف قانون حرکت میں آنا چاہیے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا یہ معاملات جو ہے مزید خراب ہوتے چلے جائیں گے۔ ایک کامنٹس آپ کے پروگرام کے بارے میں تھے کہ یہ جو لوگ بھی مذہبی نفرت پھیلا رہے ہیں، کیا عرفان خان صاحب کو نہیں پتا کہ ان کے پیچھے کون سی قوتیں بیٹھی ہوئی ہیں؟ اور اس نے اشارہ بھی کیا تھا، تو خان صاحب تو بہت بڑے صحافی ہیں، تو ان کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ کون یہ سب کچھ کروا رہا ہے۔ خان صاحب
देखें, पाकिस्तान को मजहबी कुव्वतों को लोग इस्तेमाल करते हैं, सियासतदान भी इस्तेमाल करते हैं, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी करती है, और ये लोग इस्तेमाल होते हैं अपने उसके लिए। जी, बहुत शुक्रिया खान साहब। लेकिन सॉरी, जी जी जी, कुछ कह रहे हैं? बात यह है कि अगर बातें खुल के की जाए तो फिर वो कम्युनिटी जो है, वो मुकामी लोग जो है वो असरअंदाज मुतासर होते हैं। जी, इसलिए बात हिदायत हमें ऐसी भी होती है कि यहाँ मसलहतन खुलकर नाम नहीं लिया जा सकता। जी, ये नहीं कि लोगों को नहीं पता, हर आदमी को पता है कि पाकिस्तान के मौलवी के पीछे किसका हाथ है, जो कौन ये काम करवाता है। लेकिन बात मसलहतों के तहत, ताकि जो चार लोग वहाँ मौजूद हैं उनको ऊपर मजीद जिंदगी तंग ना की जाए, बाद लोगों के या बाद सोसाइटीज का नाम नहीं लिए जाते। जी जी, बहुत शुक्रिया खान साहब। खान साहब ने बड़े अच्छे तरीके के साथ जवाब दिया, ज़बरदस्त से। प्रॉब्लम यही है कि अब यूरोप तो है नहीं कि आप खुलकर हर बात बताएं और आवाम के सामने लेके आए, और हमारे तो वहाँ इस तरह के हालात बने हुए हैं। अगर कोई ऐसी बात भी कर दी जाए तो फौरी तौर पर पता होता है कि ये बात सच कर रहा है, और यही उसके गले पड़ जाती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ, ताकि और भी प्रोग्राम। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, आप सोच नहीं सकते कि जर्मनी जैसे मुल्क में भी एक ऐसा काम डाला जा सकता है जिसे पाकिस्तान में तो मामूली समझा जाता है, जिसे हम कहते हैं कि 2 नंबर काम, और इसमें जर्मन मुलव्वस है। और गैर मुल्कियों की सहूलत के लिए उन्होंने कौन सा काम डाला। लेकिन इससे पहले 1-2 कमेंट्स हैं, उनके जवाबात बहुत ज़रूरी हैं। एक तो ये था कि एक किसी ने लिखा हुआ था कि 2024 में मैंने अपनी फैमिली को स्पॉन्सर किया हुआ पाकिस्तान में, और आने वाले दिनों में जो कवानीन बनेंगे उससे क्या मैं भी मुतासर होऊंगा? ऐसा नहीं होता। जो भी कवानीन बनते हैं वो नेक कवानीन उसी डेट से आगे शुरू होते हैं, और इस तरह के बहुत कम चांसेस होते हैं कि जो पुराने आपने एप्लीकेशन या जो भी अंट्राक किए होते हैं वो मुतासर हो। तो आपके लिए तो मेरा ख्याल कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बेफिक्र रहें। जर्मन एम्बेसी में हमारा अपॉइंटमेंट बुक करें जितनी जल्दी हो सके, और पता नहीं अब आपके केस की क्या नोयत है, ये मुझे नहीं मुकम्मल पता। फिर किसी ने ये भी कहा था कि आपके साथ मशवरा करना हो तो उसके लिए ईमेल एड्रेस हम ऊपर अपना दे देते हैं आपको, हमें ईमेल करें, अपना नंबर भेजें, और फिर हमारी टीम आपके साथ राब्ता कायम कर लेगी। ये तो जिन लोगों ने कोई मशवरा लेना हो, लेकिन वही मशवरा जो लीगल हो, कोई गैर कानूनी बातचीत, इसमें हम आपकी कोई किसी किस्म की मदद नहीं कर सकते। अच्छा, हुआ ये कि जर्मनी का जो इलाका है म्यूनिख, जिसे म्यूनचन भी कहा जाता है, वहाँ पे कल एक छापा पड़ा, और छापा कहाँ पे पड़ा? आउसलैंडर बिहोडे पर, और होम ऑफिस पर। होम ऑफिस जो है वहाँ का, उसके मतलब पता चला क्राइसफर्ड वाल्टिंग को, जो वहाँ के सीनियर ऑफिसर थे, कि यहाँ पे एक ऐसा काम डाला जा रहा है जिससे बड़ी तादाद में जो गैर मुल्की हैं वो फ़ायदा उठा रहे। फिर पुलिस ने जब छापा मारा, 2 इतला है, एक में है कि 4 लोग पकड़े हैं, एक में है कि 6 लोग पकड़े हैं। करते क्या थे ये जनाब ओपन थाट अलार्मनेस जो थी वो फ़रोख्त करते। आपने पाकिस्तान में तो सुना होगा कि हर चीज़ फ़रोख्त होती है, मगर जर्मनी जैसे मुल्क में इस तरह का काम होना यहाँ की मीडिया के लिए भी बहुत बड़ी खबर होती है। ये नहीं कि कोई पहली दफ़ा हुआ है, पहले भी इस तरह के कहीं ना कहीं वारदात जो पड़ती रहती है, फिर ये पकड़े जाते हैं, और इन लोगों को हिरासत में लिया गया, और एक ही वक्त में इनके ऑफिस में और घरों में भी कंट्रोल किया गया, चेक किया गया। बहरहाल जो यहाँ की पुलिस, क्रिमिनल पुलिस है, उसका जो तरीक़ाकार है जर्मनी में रहने वाले सब जानते हैं कि वो फिर मुकम्मल छानबीन करते हैं, और इनको गिरफ्तार किया गया। यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, हो सकता है 24 घंटे के बाद ज़ाहिर इन्हें अदालत में पेश करके छोड़ दिया जाए, और क्योंकि ये कोई कत्ल का केस नहीं, बाद में ये केस चलते हैं, इंक्वायरी होती है, सज़ा होती है, लेकिन नौकरी पर दोबारा बहरहाल फ़िलहाल ऐसे असरात नहीं है कि ये नौकरी पर दोबारा जाके वहाँ बैठ सके। हुआ ये जनाब, जो सियासी बनाव वाले हैं, क्योंकि गैर मुल्की जो है ज़ाहिर है जिसको की कश्ती डूब रही होती है वो तो किनारे की तलाश में तमाम हरबे इस्तेमाल करता है,
لیکن جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے آؤسلینڈر بیوڈے ہوم آفس میں، وہ دو خبریں ہیں. ایک ہے کہ 10,000 یورو تک وہ لے رہے تھے اور لوگوں کو اوپن تھارڈ الاؤنس دے رہے تھے. ایک یہ بھی ہے کہ 150 میں بھی دے دی گئی ہے. اب وہ ہو سکتا ہے کوئی کسی کا تعلق واسطہ ہو تو وہاں پہ اس نے چائے پانی کے ذریعے بھی لے لی ہو، لیکن وہاں پہ یہ کام پڑا ہے. کتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے وہاں سے فائدہ اٹھایا. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو وہاں پہ لوگ رہتے تھے وہی فائدہ اٹھا سکتے تھے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی دوسرے علاقے میں رہ رہے ہوں اور میونچن آؤسلینڈر بیوڈے سے آپ ہوم آفس سے فائدہ اٹھائیں. اس طرح نہیں ہوتا. اور پھر باقاعدہ طور پر پولیس نے بغیر انکوائری کے یہاں پہ کوئی ایسی حرکت نہیں ہوتی. پہلے پولیس کے پاس مکمل ثبوت ہوتے ہیں پھر یہ لوگ پکڑے جاتے ہیں. اس سے پہلے ایک دو شہروں میں اور بھی ایک جرمن پاسپورٹ اسی طرح خاتون تھی، اس کو بھی پکڑا تھا. یہ 2-3 سال پہلے کی بات ہے. یہ کوئی 2 سال سے جی دھندا چل رہا تھا. 2 سال سے زیادہ ہو گیا. یہ اوپن تھارڈ الاؤنس جو تھی وہ وہاں پہ فروخت کی جا رہی تھی اور لوگوں کو لیگل کیا جا رہا تھا. کتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھا چکے ہیں آنے والے دنوں میں ظاہر ہے جب انکوائری ہوگی تو پھر پتہ چلے گا. 2 چیزیں اب آپ کو بتائیں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا اور جنہوں نے یہ اوپن تھارڈ الاؤنس تھی ان کے ساتھ کیا ہوگا. مجھے یاد ہے یہ کوئی میرا خیال ہے 88 کی بات ہے. میں جس علاقے میں رہتا تھا وہاں پہ آؤسلینڈر بیوڈے میں ایک بندہ کام کرتا تھا اور وہ مختلف اس وقت یہاں پہ ہائے میں جرمنی میں بنی ہوئی تھی. تو وہاں پہ کہیں گیا تو وہاں پولینڈ کی خواتین تھی، لڑکیاں تھیں، تو وہاں کی شراب پی کے ڈانس مانس کرتا رہا. اور پھر اس کی شکایت جو تھی وہ آؤسلینڈر بیوڈے کے جو بھی افیسر تھے ان کو کی گئی اور بعد میں اسے نوکری سے نکال دیا گیا. وہ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکا اور بعد میں میرے علم میں آیا کہ وہ زندگی کی بازی بھی ہار گیا. اسی پریشانی میں ڈپریشن میں چلا گیا کہ اتنی اچھی میری نوکری تھی اور یہ جو میرے سے غلطی ہوئی ہے. لیکن بتایا جا رہا تھا کہ اس سے زیادہ بھی کچھ غلط کام کچھ ہوا ہوگا تو پھر یہ یہاں پہ کارروائی ڈالی جاتی. صرف یہ ڈانس مانس کا نہیں تھا، ہو سکتا ہے اسی طرح کا کوئی اس وقت بھی گیم چلی ہو. خیر اب یہ جو لوگ ہیں یہ یہاں کے گورنمنٹ افیسر ہوتے ہیں، بڑی پاور ہوتی ہے. یہاں جو بھی آؤسلینڈر بیوڈے میں یا پولیس افیسر ہوتے ہیں ان کے پاس پاور ہوتی ہے، ان کے اوپر باس تو بیٹھا ہوتا ہے مگر وہ خود بھی کافی کام ایسے ہیں جو ان کے اختیارات میں ہوتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ اب ہوگا کہ یہ اپنی نوکری سے گئے اور سزا جو ہوگی وہ تو یہاں کے قوانین کے مطابق ہوگی. کتنا پیسہ انہوں نے کمایا 2 سال میں 10,000 یورو اگر فی بندہ بھی لیتے ہوئے پتہ نہیں اب کتنے بندے ہیں تو اسی کے مطابق یہ سزا سنائی جاتی ہے جتنی آپ نے پکنک منائی ہوتی ہے. اب جن کو اوپن تھارڈ الاؤنس دی ان کے ساتھ کیا ہوگا یہ بھی ایک لوگ سوال آپ پوچھیں گے. ان کے ساتھ یہ ہوگا کہ ان کی اوپن تھارڈ الاؤنس جو ہے وہ ختم کی جائے گی. مکمل ریکارڈ نکالے جائیں گے اور دیکھا جائے گا. اس پہ باقاعدہ انکوائری ہوگی اور ہو سکتا ہے ان لوگوں کو واپس جہاں سے وہ آئے تھے وہاں بھیجا جائے کیونکہ یہ اتنا بڑا کرائم ہے جو یہاں بہت برا سمجھا جاتا ہے. ان ممالک میں رشوت ہمارے تو صرف لکھا ہوا ہے نا رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں دوست کی ہیں مگر یہاں باقی دوست کی ہیں. میں صحیح بتا رہا آپ کو. اگر آپ نے 2 نمبر کام کیا ہے اور جس نے کیا ہے اب ان کی ملازمت گئی، نوکریاں گئی، جیل میں جائیں گے، سزا ہوگی، یہ بھی دوست کی. اور جن کو انہوں نے ویزے دیے جنہوں نے رشوت دی یہ دوست کی. اب جنہوں نے ویزے لیے رشوت دے کے ان کے ویزے ختم، اوپن تھارڈ الاؤنس ختم اور ظاہر ہے وہ پھر جہاں جہاں سے آئے ہوئے ہیں. اب میں ملکوں کے نام تو نہیں جانتا کہاں سے آئے ہو کہاں سے ویزے انہوں نے یہاں پہ لیے. پہلے سیاسی پناہ لی جاتی ہے، پہلے تھوڑا ماحول بنایا جاتا ہے نا، اس کے بعد ہی وہ پھر گیم چلتی ہے ساری. لیکن سیاسی پناہ بھی یہاں پہ قوانین ایسے کہ آپ اپنی مرضی سے نہیں اس صوبے میں رہ سکتے. آپ کے کوئی رشتہ دار ہے یا کوئی ایسی وجہ ہے، کوئی گرونڈ ہے تو پھر کوئی وجہ ہے تو پھر آپ رہ سکتے ہیں. لیکن اکثر یہی ہے کہ یہاں پہ جو ادارے بنے ہیں وہ اپنی مرضی سے لوگوں کو مختلف صوبوں میں شہروں میں بھیجتے ہیں. تو یہ دونوں جو اب میں نے آپ کو مثال دی ہے وہ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں وہ پوری بھی ہوگی. 10,000 یورو بھی گئے
اور اوفندار لامنس بھی گئی، ان کی نوکری گئی، جیل بھی گئے، برے کام کا برا نتیجہ۔ اور اب ہو سکتا تھا کہ یہ ان کی سیاسی پناہ میں کوئی ایسے قوانین شامل ہو جاتے کہ ان کو اس میں رعایت ہوتی، جس طرح یہاں پہ 5 سال بعد ویزا مل جاتا ہے یا 3 سال بعد اوفندار لامنس مل جاتی ہے، رہائشی ویزے کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو یہ آرام سے یہاں زندگی گزار سکتے، مگر غلط کام کیا، 10,000 یورو بھی گیا جو پیسے جمع کر کے ان کو دیے، اور اوفندار لامنس بھی گئی۔ کئی لوگ یہاں پہ اور بھی ہیں جو اس طرح کے کام کرتے ہیں اور اکثر پکڑے جاتے ہیں۔ پہلے بھی ہوتا تھا، یہ ڈرائیونگ سکول والے پکڑے گئے تھے، پھر یہ جرمن زبان سکھانے والے پکڑے گئے تھے، پھر جس طرح میں نے بتایا جرمن پاسپورٹ، پھر آؤسٹریلیا سے بھی کچھ لوگ انہوں نے پکڑے تھے، اب مجھے یاد نہیں کہاں سے پکڑے تھے، دیر کی بات۔ تو شکایت اندر سے ہی جاتی ہے، جب غیر ملکی آتے ہیں وہ غیر ملکی خود ہی وہ شکایت لگا دیتے ہیں، جس کا کام نہیں ہوتا وہ کہتا سانو بھی کٹاؤ نہیں تو کھیڑ مٹاؤ، اور پھر وہ دوسروں کے جوڑوں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ تو جناب کبھی بھی اب جو اصل بات اینڈ میں بتانے لگا، رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں دوست کی کے بعد، کہ کبھی بھی غلط کام نہ کریں۔ ان ممالک میں رہ کے مجھے یاد ہے انگلینڈ میں ایک خاتون تھی، 25 سال 20 سال سے وہاں رہ رہی تھی، افریقن تھی، اس کے بعد برٹش پاسپورٹ تھا، کوئی وجہ ہوئی اس کی، جب کوئی انکوائری آئی 20-25 سال بعد، بچے برٹش، تو پتہ چلا کہ اس نے غلط ڈاکومنٹس دے کے تو یہ نیشنلٹی لی تھی، کوئی ایسی غلط کاروائی ڈالی تھی، لو جی سیدھے ہی افریقہ میں جو آ دیا، پاسپورٹ ختم۔ انہوں نے کہا بچوں کے بھی، کیونکہ بنیاد ہی آپ نے غلط لی ہے، اور جب آپ کی بنیاد کمزور ہوگی تو یہ تلوار ہمیشہ آپ کے لیے ایک مصیبت بنی رہے گی۔ اس لیے جو لوگ بھی اس طرح کے کام کرتے ہیں، اللہ کرے ہمارے کو پاکستانی اس میں شامل نہ ہوں، اللہ نہ کرے، اللہ کرے کہہ رہا ہوں، اللہ نہ کرے پاکستانی شامل نہ ہوں، مگر ہو سکتا ہے کہ کسی نے فائدہ اٹھایا ہو، اور اگر نہیں بھی اٹھایا تو آئندہ بھی کبھی ایسا موقع ملے تو بچ کے رہنا، وہ یار جے بھی بچ، کیونکہ یہ آخر اینڈ یہی ہوتا ہے کہ پکڑے جاتے ہیں لوگ، بچ نہیں سکتے یہاں پہ۔ اگر کسی کی ذہن میں ہے تو ان کی ہسٹری نکال لیں، وہاں پہ جن لوگوں نے پیسے دے کے کام کروائے، بعد میں ان کا بہت کام میں جو بچے ہوئے ہیں، لیکن اکثر جو ہے پکڑے جاتے ہیں، پھر ان کی بھی کوکلا چھپا کے جمعرات آئی ہے، جڑا اگے پیچھے دیکھے دی شامت آئی ہے، وہ والا صاحب ہوتا ہے۔ تو سیدھے چلے، آگے پیچھے نہ دیکھے، سیدھے چلے، اور جو لیگل طریقے ہے اسی کے ساتھ یہاں کے کاغذات حاصل کرے۔ ایک خاتون تھی، شاید اس نے بھی کامنٹس کیے ہوئے تھے کہ کئی لوگوں کے 2 مہینے میں کیس منظور ہو رہے ہیں۔ یہ آپ کے کیس کے اوپر بھی ہے، اور یہ بھی ہے کہ آپ کا جو آگے جو بندہ بیٹھا ہوا ہے، جو جج بیٹھا ہوا ہے، وہ کیسا ہے۔ مجھے بھی علم ہے 2 ماہ میں بھی کیس منظور ہو رہے ہیں۔ انگلینڈ میں ہمارا جرمنی کی نسبت تیزی سے کیس منظور ہوتے ہیں، جن کو مذہبی پرابلم ہے پاکستان میں یا سیاسی، جس طرح میں بتاتا رہتا ہوں پی ٹی آئی کے لوگ یا احمدیہ جو لوگ ہیں، ان کے کیس والا تیزی کے ساتھ وہاں پہ منظور ہوتے ہیں جرمنی کی نسبت، یہاں بھی ہوتے ہیں، لیکن آپ کی یہ قسمت ہے کہ آپ جرمنی کے کس صوبے میں پہنچے ہیں، کس عدالت میں پہنچے ہیں، زیادہ اس سے بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ کئی لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ جو لوگ یونان سے آئے یا دوسرے ملکوں سے، بتاتا رہتا ہوں کہ ان کے متعلق بھی یہی ہے۔ کل مجھے کسی نے کہا تھا کہ ہمیں بھی، ہاں ایک فیملی یہاں پہ آئی ہوئی ہے، انہوں نے یہاں سیاسی پناہ کروائی تھی، اور وہ شاید ایسٹ جرمنی کے کسی علاقے میں ہے، وہ پہلے اٹلی میں تھے، اٹلی سے آ کے یہاں پہ سیاسی پناہ کرائی، اور 8 ماہ 10 ماہ لگے ہیں، ان کو اب لیٹر آ گیا کہ آپ نے اتنے دنوں میں یہاں سے تتر بتر ہو جانا، ورنہ ہم آپ کو وہاں پہ خود پکڑ کے چھوڑ کے آئیں گے۔ تو کل ہی اس چیز کی مجھے اطلاع ملی۔ ناظرین، جو بھی حالات ہوتے ہیں، 9 ٹی وی انٹرنیشنل کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک پہنچائے، تاکہ آپ اپنے آپ کو بھی سیو کریں اور کچھ نہ کچھ سیکھیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ای میل ایڈریس اوپر لکھا ہوا ہے، اس پر ای میل کریں، اپنا نمبر بھیجیں، ہماری ٹیم آپ کے ساتھ رابطہ قائم کرے۔ اللہ حافظ۔ دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام۔ ناظرین، ہمارے بیورو چیف ہیں پاکستان میں
کیا حالات ہیں پاکستان کے وہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور DGISPR کا بیان کیا ہے. سر کیا کس پہ ڈالا گیا یہ سارا ملبہ جو ٹرین کا واقعہ ہوا؟ جی یہ جو واقعہ ہوا تھا جعفر ایکسپریس کا، اس میں جو ہے وہ ایک تو DGISPR ہے، انہوں نے اپنا اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ یہ سارا آپریشن کس طرح ہوا ہے، اور جو ہمارے افراد ہیں جو FC کے اہلکار ہیں، اور 21 افراد جو بتایا گیا ہے کہ 21 افراد ہمارے آپریشن سے پہلے جو ہے وہ ڈیڈ ہو چکے تھے، اور 4 اس میں FC اہلکار تھے. تو باقی جو ہے انہوں نے بتایا تھا کہ اس میں FC نے اور اس کے علاوہ SLC کے کمانڈو نے اور آرمی نے اس آپریشن میں حصہ لیا تھا. اور اس کے بعد انہوں نے یہ بتایا تھا کہ یہ جو افراد ہے ان کا سارا شاخسانہ ہمارے ہمسایہ ملک افغانستان سے ملتا ہے، اور افغانستان میں جو ہے یہ مسلسل سیٹلائٹ فون کے ذریعے رابطے میں تھے. اور ہم نے بارہا افغان حکومت کو بھی اس بارے میں آگاہ کیا ہے کہ آپ کے جو جگہ ہے، آپ کے جو مختلف علاقے ہیں، وہاں پر یہ ٹیررسٹ لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں، لیکن بدقسمتی کے ساتھ وہ لوگ جو ہے ان کے اوپر پوری توجہ نہیں دے رہے. تو اس کی وجہ سے بھی یہ سارا واقعہ ہوا ہے. اس کے علاوہ یہ بتا رہے تھے کہ را جو ہے انڈین انٹیلیجنس وہ بھی اس کے اندر ملوث پائی جا رہی ہے. تو ابھی تک جو آپریشن ہے اور یہ سارے واقعات ہیں، اس کے اندر ان کا مین فوکس یہی تھا کہ جو ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں وہ اس کام میں زیادہ ملوث ہے اور اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور باقاعدہ انہوں نے ایک ویژول تصویر بھی دکھائی ہے جس کے اندر وہ نائٹ ویژن کے ذریعے دکھا رہے تھے وایا سیٹلائٹ کہ کس طرح جو ہے وہ ٹیررسٹ پہاڑوں پہ چھپے ہوئے تھے اور وہاں سے آ کے وہ حملہ کر رہے تھے، اور وایا سیٹلائٹ آپس میں رابطے میں تھے. اور ہم نے ان کو بہت بڑے ایک ٹائم کے بعد ریسکیو کیا ہے، اور اب ساری جو سچویشن اب قابو میں ہے. سر یہ بتائیے کہ اب سب حالات قابو میں ہیں، تمام لوگ بازیاب کرا لیے، جو فوجی وہ لے گئے تھے وہ بھی واپس لے لیے، آخری کیا رپورٹ ہے؟ جی ابھی تک جو افراد وہ ساتھ رہ گئے تھے ان کے مطلب ابھی تک ISPR ہے یا جو یہ بلوچستان گورنمنٹ ہے سرفراز بگٹی صاحب، انہوں نے کوئی اسٹیٹمنٹ جاری نہیں کی، کیونکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج کل کا جدید دور ہے اور سیٹلائٹ کا دور ہے اور ڈرونز چلتے ہیں، لیکن ابھی تک کسی بھی ادارہ یا نیوز چینل یا انٹرنیشنل میڈیا کے پاس سارے واقعے کی کوئی بھی فوٹیج یہ چیز موجود نہیں ہے. تو ابھی تک یہ بات پوری طرح کہنا قبل از وقت ہوگا کہ جو افراد یا گمان بنائے گئے تھے کیا وہ سارے ریکور ہو چکے ہیں، کیونکہ اس کے متعلق ISPR نے بیان دینے سے اجتناب کیا ہے. تو ابھی تک دیکھنے میں یہی آ رہا ہے کہ کچھ افراد جو ان کے پاس ہے ان کے متعلق کوئی بھی ڈیٹا جو ہے وہ نہ تو حکومت بلوچستان پرووائڈ کر رہی ہے اور نہ ہی جو ہے وہ یہ ISPR اس بارے میں بتا رہا ہے. صرف یہ بتا رہے ہیں کہ جو افراد وہاں سے نکلے تھے ان کے بھی جو عینی شاہدین ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم وہاں سے ریگتے ہوئے 2 سے 2.5 گھنٹے کی پیدل مسافت کرنے کے بعد باہر نکلے ہیں. تو پھر ہمیں جب دن کی روشنی ہوئی ہے تو ہمیں نظر آیا کہ FC کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں تو ہم سیف ہیں، اور مسلسل ہمارے اوپر فائرنگ کی تھی جو جاری رہی ہے. کئی ہمارے ساتھی جو تھے کسی کے بازو میں گولی لگی، کسی کے ہاتھ میں گولی لگی، تو ہم خوش قسمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی اور ہم بچ گئے ہیں. تو اس کو اب ریسکیو کر کے ذریعہ جو ہے وہ بسز کے ذریعے جو ہے اور ریلیف ٹرین کے ذریعے کوئٹہ پہنچایا گیا ہے. تو باقی جو ہے وہ کلینک وہاں پہ کر دی گئی ہے. سر آج پارلیمنٹ میں بڑی کھلبلی مچی ہوئی ہے، بڑا سر جوڑ کے بیٹھے ہیں کہ اتنا بڑا یہ ثانیہ گزر گیا، اور پارلیمنٹ میں ظاہر ہے لوگوں کو پریشانی تو بنی ہوگی. خواجہ آصف بھی بڑا آج ایک میرا خیال ہے وہ تو مجھے نظر نہیں آیا کہ کہیں پہ بھی وہ ٹرین کی بات کے لیے پریشان ہو، وہ تو ایک دوسرے کے اوپر ہی جملے لگا رہا تھا. جی بالکل، آج قومی اسمبلی کا جو اجلاس ہوا ہے تو اس میں حکومت کی طرف سے اس واقعے کے اوپر مزاحمت کرنے کے لیے اور اپنا موقف بیان کرنے کے لیے خواجہ آصف جو وزیر دفاع ہے پاکستان کے، انہوں نے اپنا موقف بیان کیا اور یہ بات بتائی ہے کہ سوشل میڈیا کے اندر ایک بہت بڑی جنگ جاری ہے جس کے اندر سوشل میڈیا میں PTI کے جو ورکرز ہیں انہوں نے بہت کردار ادا کیا ہے، اور ہماری فوج کو جس نے اتنی محنت کر کے اور اتنی زبردست طریقے سے اس سارے آپریشن کو لانچ کر کے اس کو وہاں پہ ریسکیو کیا گیا، ان کے خلاف حد افزائی کی گئی ہے. اور انہوں نے کچھ لوگوں کا نام بھی بتایا ہے جو کہ یہاں پر بیٹھ کے مختلف قسم کی کمپینز چلا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ PTI کا ایک ونگ بنا ہوا ہے کہ کسی کا کام ہے گالیاں دینا، کسی کا کام ہے پروپیگنڈا کرنا، کسی کا کام ہے یہ سارے معاملات کو دیکھنا. تو ان سارے معاملات کے اندر آج جو قومی اسمبلی کا اجلاس تھا اس میں ان کو موقع دیا گیا. اس کے بعد PTI کی طرف سے منسٹر صاحب جو ان کے
लीडर है उनको मौका दिया गया। तो मिनिस्टर साहब ने भी ये बताया कि हम इसके ऊपर बहुत ज्यादा जो इदारे तफ्तीश करते हैं और पाकिस्तानी फौज जो है उसके बेहद शुक्रगुजार है कि उन्होंने इस मुश्किल वक्त में एक कमांडो एक्शन करके तो जो है इन लोगों को रेस्क्यू किया है और इनके भी अफराद जो है वो बीच में शहीद हो गए हैं। तो इसके ऊपर उन्होंने कहा कि हमको ये चाहिए कि हम इस मुश्किल घड़ी में आपस में एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने की बजाय और एक दूसरे के ऊपर सियासत करने की बजाय यकजहती का मुजाहरा करें। और मुल्क इस वक्त दहशत गर्दी की लपेट में फिर से आ चुका है और हमें मिलकर इस बात का मुकाबला करना पड़ेगा। अगर हुकूमत एक दूसरे पे इल्जाम लगाएगी और हम भी एक दूसरे पे इल्जाम लगाएंगे तो इस मुल्क में अमन और अवाम की सिचुएशन मजीद खराब होगी। तो दोनों का मौक़िफ़ जो है वो सामने पेश किया गया। तो इस दफा जो मौक़िफ़ बयान किया गया इसमें किसी भी किस्म का जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर था किसी ने भी कोई नारेबाजी नहीं की। तो हुकूमत ने अपना मौक़िफ़ बयान किया कि ये सारे मामला जो है वो पीटीआई के सिर्फ तीर कमान को घुमा कर रखा गया था कि इनकी तरफ से ज्यादा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, फौज को बदनाम किया जा रहा है, हुकूमत को बदनाम किया जा रहा है। जबकि पीटीआई के जो डिजिटल गवर्नर है उन्होंने इस बात के ऊपर तवज्जो दी और ये बात का ऐलान किया कि हम जो है बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या अपोजिशन में होने के बावजूद हुकूमत के साथ इस मामले में एक यकजहती का इज़हार करते हैं। सर, आप समझते हैं कि ये बातों के साथ सिस्टम चल सकता है, ये मुल्क चल सकता है, क्योंकि आपके पास भी काफी तजर्बा है? जी नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है कि अगर बातें करने से या इस किस्म के जो मुल्क में इस वक्त सबसे बड़ी जो मुश्किलात है वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। सबसे बड़ा मसला जो है दहशत गर्दी का मसला है। आए रोज जो है वो खुद का हमलों में और फायरिंग में और इस किस्म के जो वाक़यात है इसमें इजाफा हो रहा है। दूसरी तरफ आप ये देखें कि मुल्क में मजहबी मुनाफत बहुत ज्यादा पाई जा रही है। इसके अलावा तीसरा जो सबसे बड़ा मसला है वो महंगाई और बेरोजगारी का है। महंगाई, रमजान का महीना है, महंगाई इसके अंदर ज्यादा है कि लोगों की कुव्वत शीर खत्म हो चुकी है। कारोबार का जो सिस्टम है, कारोबारी हजरात वो बहुत ज्यादा परेशानी का शिकार है। तो इन सारे हालात के अंदर इस तरह की बातें करना ये सिर्फ बातों की हद तक हो सकता है, क्योंकि मुल्क में जब तक इस्तेहकाम नहीं आएगा, मुल्क में जब तक खुशहाली किस तरह पैदा होगी, जब तक अमन कायम नहीं होगा। अमन कायम करने के लिए उनको लॉ एंड ऑर्डर से हैंडल करना पड़ेगा, मजहबी मुनाफरत से निपटना पड़ेगा और ये जो बैरूनी और अंदरूनी दहशत गर्दी है इससे निपटना पड़ेगा। जब तक ये सारे मामला एक लाइन में क्लियर नहीं होते तब तक हमारा मुल्क जो है वो इसी तरह तजब्बुम का शिकार रहेगा। सर, समंदरी, शायद मैं सही नाम ले रहा हूँ, वहाँ पे एक दो वीडियो हमारे पास आई है, क्या हालात है वहाँ पे, थोड़ा सा बताएं हमारे देखने वालों को। जी बिल्कुल, वहाँ पर 209 गांव पे तहसील समुद्री जिला फैसलाबाद का इलाका है। वहाँ पर जो है वो कादियानी कम्युनिटी की इबादत गाह थी, तो वहाँ पर नमाज अदा की जा रही थी। तो वहाँ पर लोकल जो है टीएलपी के वर्कर जो है उन्होंने वहाँ पर अफराद ने वहाँ पर धावा बोला और वहाँ पर धावा बोलने के बाद लड़ाई झगड़ा हुआ। उसके बाद फायरिंग भी की गई। तो फायरिंग की गई तो उसके बाद पुलिस जो है वो थोड़ी देर में वहाँ पर पहुंची है। तो उसके बाद उन्होंने वहाँ पर इसी तरह जिस तरह रूटीन में कहा जाता कि ये सारे अफराद कादियानी है और ये इस्लामी इशार की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, इनको रोका जाए, मना किया जाए। तो फिर इसी तरह वो वाकया दोहराया गया और पुलिस ने फिर जो वहाँ पर जो इन लोगों को जो अंदर नमाज अदा कर रहे थे इनको टीएलपी के जो एहलकार है उन्होंने खासा तदकोन किया, खासा मारा भी है और उसके बाद इनको पुलिस ने गिरफ्तार करके ले गई है। और जो पीछे इनकी इबादत गाह थी उसको जो है वो टीएलपी के जो रज़ाकार जो एहलकार थे उन लोगों ने उसके ऊपर अपना झंडा लगाकर तो नारेबाजी शुरू कर दी और ये साबित किया है कि ये अब इबादत गाह हमारे पास है और आइंदा से आप इसको आप अपने तौर पर इबादत किया करेंगे। फायरिंग से कोई जख्मी या कोई जानी नुकसान नहीं, फायरिंग जो है वो फायरिंग की गई थी तो वो हवाई फायरिंग थी और पुलिस जो है वो थोड़ी देर बाद मौके पर पहुंच गई थी। तो फायरिंग के नतीजे में कोई जख्मी नहीं हुआ। हाल बता ये बात जरूर सुनने में आई है कि जो कादियानी कम्युनिटी के अफराद अंदर नमाज अदा कर रहे थे उनको एहलकारों ने खासा तदकोन किया और मारा है ताकि वो ये नमाज ना पढ़ सके और इबादत अदा कर सके। तो ये जो है उनको खासा मारा गया। ये जो इतलात मिली है उसके बाद भी पुलिस आई है और उन्होंने उस वर्कर जिसे ये फायरिंग की थी उसको भी पकड़ लिया। उसके पास है जो असलहा था वो भी बरामद कर दिया। उसके बाद जो अफराद अंदर इनकी नमाज अदा कर रहे थे कादियानी कम्युनिटी के उनको भी गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले गए। जिस बंदे से असला मिला उसका किस तंजीम से तल्लुक है सर? उनका टीएलपी के साथ, जो लोकल तंजीम है वहाँ की टीएलपी, उनके साथ उसका तल्लुक है। कितने अफराद गिरफ्तार हुए, कोई है आपके पास इतला?
جی 8 سے 9 افراد کی اطلاع ملی تھی کہ 8 سے 9 افراد جو ہے ان کو انہوں نے وہاں پر جو ہے وہ گرفتار کیا ہے. اس میں جو زیادہ تر جو بزرگ آدمی ہے وہ شامل ہے. تو باقی جو کچھ افراد ہیں کیونکہ زیادہ معلومات ہم نے کوشش کی متعلقہ SHO سے اس معاملے میں بات کرنے کی اور DSP صاحب سے, تو لیکن انہوں نے اس معاملے میں اپنا موقف دینے سے انکار کر دیا. تو انہوں نے کہا کہ آپ اس معاملے میں بات نہیں کر سکتے, تو آپ ہمارے جو ہے SP صاحب ان سے رابطہ کر لیں. تو کیونکہ وہ مذہبی طور پہ جو حالات ہوتے ہیں اس کا جیسے آپ کو مسلسل ہم رپورٹنگ کر رہے ہیں کہ قادیانی کمیونٹی کے اوپر جو مسائل اور مشکلات روزانہ کی بنیاد پر جو پیش آ رہی ہے, تو اس طرح پولیس جو ہے وہ ایک مؤثر کردار ادا کر رہی ہے TLP کے اہلکاروں کے ساتھ مل کے. تو اس لیے پولیس اپنا موقف بیان نہیں کرتی. تو کوشش ہماری جاری ہے کہ ہم انشاءاللہ کسی طریقے سے یہ حاصل کر سکیں کہ اگر FIR ہوئی ہے تو کیا FIR ہوئی ہے, کس دفعات کے تحت کی گئی ہے اور کتنے پراپرلی جو ہے, کیونکہ 6 سے 7 افراد جو ہے وہ ہمیں ذرائع نے بتایا ہے کہ ان کو اریسٹ کر کے پولیس گاڑی میں بٹھا کے لے گئی تھی. کوئی FIR کا ابھی تک آپ کے پاس نہیں کوئی ایسی کاپی آئی؟ جی FIR کی کاپی نہیں آئی. اور دوسرا ایک انفارمیشن آپ کو دینی تھی جو کل گزشتہ رات اوکاڑا کی آپ سے بات کی جا رہی تھی کہ جہاں پر یہ لوگ جلوس سے کرنا ہوا تھا, دھرنا بھی دیا ہوا تھا, تو صبح تقریباً شہری کے وقت ہمیں انفارمیشن ملی تھی کہ ان کو جو ہے وہ جو قادیانی عبادت گاہ ہے اس کو سیل کر دیا گیا ہے. تو پولیس نے ان کے وہاں پر آ کے وہاں پر سیل کر کے وہاں پہ نفری جو ہے وہاں پہ کھڑی کر دی ہے تاکہ کوئی بندہ بھی جو ہے قادیانی کمیونٹی کا یہاں پر نہ آ سکے. تو پولیس جو ہے وہاں پر مسلسل کل شام سے موجود تھی, لیکن اس وقت تک اس کی عبادت گاہ کو سیل نہیں کیا گیا تھا. لیکن رات کے جو لیٹ نائٹ ہمیں انفارمیشن ملی تھی کہ اس کو پھر سیل کر دیا گیا تھا. بہت شکریہ سر آپ کا. ناظرین یہ تھی اپڈیٹ پاکستان سے. کراچی میں پچھلے دنوں جو واقعہ پیش آیا تھا, وہاں احمدیہ مسجد ہے یا کوئی سینٹر ہے, لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا, مگر تحریک لبیک کا لوگوں کا ایک خطرناک پلان تھا وہاں پہ, اور کوشش یہ کرنے کا پروگرام بن چکا تھا کہ شاید اندر ہی کوئی ان کو جانی نقصان پہنچایا جائے, آگ لگا دی جائے, یا کوئی اس طرح کا پروگرام ہے جو انہوں نے بنایا ہوا تھا جس میں یہ کامیاب نہیں ہوئے. اور کراچی سے ہی ایک اور بھی اطلاع ہمارے پاس ہے کہ وہاں پہ چند لڑکوں کو پکڑ کے لے گئے, کسی کمرے میں بند کر دیا, اور بعد میں بہرحال وہاں سے رہائی کسی نے کروا دی اور وہ اپنی جان بچا کر واپس آ گئے. لوگ وہاں پہ محفوظ نہیں ہیں, کراچی ہو, لاڑکانہ ہو, ابھی آپ کو جس طرح رپورٹ دی سمندری وہاں کی, تو جو ویڈیو سامنے آئی ہے اس میں جو مسجد ہے اس کے اوپر تحریک لبیک کے لوگ چڑھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ نعرے بازی کی لگا رہے ہیں. اسی طرح اوکاڑا کی رات ہم نے بریکنگ نیوز دی تھی, اور 1-2 دن کا وقت دیا ہوا ہے کہ اس کے منار گرا دیے جائیں. دیکھتے ہیں ابھی کیا ہوتا ہے. پولیس نے مسجد کو سیل کر دیا, اس کا یہ ابھی آپ کو اطلاع دے دی گئی ہے. جو پارلیمنٹ میں تقریر کی گئی, اور پارلیمنٹ کو جتنی فکر اس ملک کی ہے اس پر میں نے بھی ایک اپنا تبصرہ کیا تھا, اور میں نے سوچا وہ بھی اس کے ساتھ ہی اٹیچ کر دیتے ہیں, وہ بھی آپ سن سکتے ہیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ آپ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام. خواجہ آصف کی ذرا بات سنیں, پھر آج اسی پہ پروگرام میرا خیال چلے گا. جی. PTI کے سوشل میڈیا نے جس طرح اس کو انٹرپریٹ کیا ہے وہ ساری قوم نے وہ پڑھا ہے. آرڈر ان ہاؤس. آپ عمر ایوب صاحب جب بول رہے تھے کوئی کھڑا ہوا تھا؟ عمر ایوب صاحب جب بات کر رہے تھے کسی نے ڈسٹرب کیا تھا؟ نہیں. تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ جو مرضی بات چاہے جو ایکسپنج کرنا ہوگا میں کروں گا, آپ نہیں ڈکٹیٹ کر سکتے. جی فیصل. اس کو جس طرح انٹرپریٹ کیا گیا اور یہ فوج کی کامیابی کی بجائے کہا گیا کہ یہ دہشت گردوں نے یہ سارے بندوں کو خود چھوڑ دیا. یہ سوشل میڈیا پہ میں اپنی طرف سے نہیں کچھ کہہ رہا, جھوٹ ہوگا, بالکل جھوٹ ہوگا, لیکن سوشل میڈیا پہ جو ریکگنائزڈ اکاؤنٹس ہیں, جو اوورسیز لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے, انہوں نے یہ بات کہی. آپ کو بھی پتا ہے مجھے, میں ان لوگوں کے نام کیوں لوں جن میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وطن میں بیٹھ کے جنگ لڑ سکیں اپنی. میں ان کی کیوں نام لوں اس ہاؤس کے اندر؟
इस हाउस का तकद्दस जो है क्यों मजरूह करूं कि ऐसे लोगों को जो भगौड़े हैं, जो बाहर बैठे हुए हैं, उनके मैं यहाँ पे नाम लूं, जिनमें इतनी जुर्रत नहीं है कि यहाँ आके फेस कर सके कानून और कायदे को। देखिए, कल हमें ऐसे लोगों ने फॉर्म 47 का ताना दिया जो खुद माशाल्लाह की पैदावार, तीनों माशाल्लाह की पैदावार, जिनके बुजुर्गों ने एब्रोगेट किया कॉन्स्टिट्यूशन। नाज़रीन, काफ़ी लंबी इसकी है बकवास कह सकते हैं आप। मैं इसलिए कहूँगा कि बड़ी माजरत के साथ कोई इसमें ऐसी बात नहीं बताया गया कि जो सोशल मीडिया पे खबरें चलाई कि वो गलत थी, मगर जो लोग वहाँ से खुद चल के आए उन्होंने बताया था कि हमारी किसी ने मदद नहीं की और हमें उन्होंने खुद वहाँ से छोड़ दिया, और ट्रेन से बच्चों को, बूढ़ों को या औरतों को, जिनको भी उन्होंने छोड़ा, वो खुद ही चल के स्टेशन पे पहुँचे या मंजिल पे पहुँचे, और वहाँ पे आके उनके बयानात के मुताबिक लोगों ने बताया कि ये खबर जो है गलत चलाई जा रही है। तो इसमें मेरा ख्याल है कि फिर उन लोगों का को आपको चाहिए था कि पहले पकड़ के, जिस तरह खुद एक कहानी तैयार करते हैं, उनके ज़रिए भी तैयार करते और बताते जनाब कि आपने ये कहना है कि फ़ौज ने बड़ी बहादुरी के साथ वहाँ पे लड़ाई की और हमें छुड़ा लिया। ये जितने पार्लियामेंट में लोग बैठे हुए हैं, इनकी हालत आपको सबको पता है कि क्या है। ये जो ख्वाजा आसफ है, ये 47 की पैदावार, इस जैसे जितने लोग वहाँ पे बैठे हुए, कितने अरसे से ये पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। फिर जनाब जो बाहर बैठे हुए हैं, वो आके अगर इतने महबे वतन है, जो इसकी बात का खुलासा था, तो यहाँ आके जंग लड़े। तो भी आप जो जंग लड़ रहे हैं वहाँ पे 75 साल से, उसके जो रिजल्ट निकल रहे हैं वो पूरी दुनिया देख रही है, इंटरनेशनल मीडिया भी देख रही है और तमाम ममालिक भी देख रही है। बड़ी ज़बरदस्त जंग आप लड़ रहे हैं, क्या खूबसूरत जंग लड़ रहे हैं। आप सिर्फ अपनी जंग लड़ रहे हैं कि आपको प्रोटोकॉल मिले, आपके आगे पीछे गाड़ियां हों, आपके वजीर बढ़ाते जाएं, और काम वहां पे जो हो रहे हैं वो आप सबके सामने। फिर भगोड़े जो मुल्क से बाहर गए हुए हैं, यहाँ आके कवानीन का सामना करे, पहले इसको कहो कि ये कुरान मजीद सर पे रखे और बताए कि कवानीन है पाकिस्तान में, कवानीन के मुताबिक सिस्टम चल रहा है पाकिस्तान में। ये इससे पूछे जरा, ये पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हुए, ये किन कवानीन के तहत पार्लियामेंट में पहुंचे हुए साहब? पहले तो ये सवाल बनता है कि जो स्पीकर है वो किस कानून के तहत वहां पे बैठा हुआ है, सदर किस कानून के तहत बैठा हुआ है। ये जाली गवर्नमेंट, जाली सिस्टम, जाली हर चीज जाली तौर पे ये पेश करके तो बताते हैं कि बहुत बड़ी कामयाबी की तरफ मुल्क जा रहा है, और लोगों को पता है कि किस कामयाबी की तरफ मुल्क को ये लेके गई। नवाज शरीफ के ऊपर जब केस हुए तो वो फिर उस वक्त पाकिस्तान आके अपने केस जितने भी हुए थे उनका सामना करता। फिर सऊदी अरब क्यों गया था वहां पे मुआहदा करके मुशर्रफ के साथ, वहां क्यों गया था? ये इसका लीडर ही है ना वो। और फिर कभी उसकी प्लेटें ख़त्म हो जाती है, कभी उसके वो कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो ये फ्रॉड प्रोग्राम जो है, ये आके अब पार्लियामेंट में ये दर्ज दे रही है कि जनाब हमने बड़ी कामयाबी के साथ ये सब कुछ किया। अभी ये हुआ क्यों? वो सवाल तो ये है, जो सवाल है वो ये है कि ये जो कुछ भी हुआ, ट्रेन वाला अगवा वाला केस, ये हुआ क्यों? आपके वहाँ उस ट्रेन में फौजी जा रहे हैं, आपके ब्रिगेडियर जा रहे हैं, आपको इतना ही नहीं पता, आपकी एजेंसियों को यही नहीं पता। ये आपको पता है कि फलां के घर जाके उसका सामान तोड़ना है, ये आपको पता है कि फलां की औरत को उठाना है, ये आपको पता है फलां की बेटी को उठाना है, ये आपको पता है फलां के साथ ये सलूक करना है, मगर ये आपको नहीं पता कि जनाब बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। अब जो अंदर की खबरें हैं वो ये भी आ रही है कि वहाँ पे गवर्नमेंट का नामो निशान, बस एक जिस तरह ये खाना पूरी कर रहा है यहाँ पे बैठ के, इसी तरह ही है। वो कहते हैं वो इतने मजबूत है, वो किसी वक्त कुछ भी कर सकते। आप देखें कि वहाँ के वज़ीर आला भी कह रहे थे जनाब कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। फिर और भी लीडर इनके जैसे जो है, जो कहते हैं पाकिस्तान बिल्कुल ठीक चल रहा है, बड़ी ईमानदारी के साथ भी कह रहा है ये माशाल्लाह की पैदावार है। अच्छा, उन्होंने गलत काम किया तो आपने भी गलत काम कर रहा।
اگر ایک بندہ غلط طریقے سے پارلیمنٹ میں اگر 20 سال پہلے آ گیا تو آپ نے کیا یہ اس کا بدلہ لینا کہ آپ نے بھی اپنا 2 نمبری کرنی؟ ان سب کو جہاں سے منظوری آئی ہوئی ہے، جہاں سے ان کو بٹھایا ہوا ہے، پتہ آپ سب کو بھی۔ ایمانداری کی باتیں تو وہ کرے جو پہلے ایمانداری کے ساتھ اپنی زندگی جینے کے لیے کوئی ان کا بھی مقصد ہو، یا انہوں نے جینے کے لیے کوئی ایسا اصول بنایا ہو۔ ایک سے ایک بڑا بے ایمان وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے پارلیمنٹ میں آپ، اور وہاں پہ عوام کے لیے کوئی بات نہیں ہو رہی، عوام کی کوئی بات نہیں ہو رہی۔ اس کے بڑوں نے یہ کہا، اس کے بڑوں نے یہ کہا، میرے بڑوں نے یہ کہا، بس یہ چیزیں چل رہی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ پارلیمنٹ جو بیٹھی ہوئی ہے وہاں پہ، ان کی پچھلی 50 سالہ ہسٹری دیکھ، 50 سال میں سوائے ان میں اسی وقت صرف ایک خوشی کی خبر دیتے ہیں یا لیتے ہیں جب کوئی ملک ان کو قرضہ دیتا ہے، IMF قرضہ دیتا ہے، پھر خوشی کی لہر دوڑ جاتی، پھر عوام کو یہ خبر دیتے کہ بہت بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے، سب چینلوں پہ چلا دو کہ IMF ہمیں پیسے دے رہا ہے۔ جس ملک کی یہ حالت ہو، جس پارلیمنٹ کی یہ حالت ہو، اور یہ جب یورپ میں آتے ہیں یہاں آ کے کہتے ہیں جناب بھگوڑے آئے ہوئے ہیں، جب آپ لوگوں کے اوپر جھوٹے کیس بنائیں گے، جب آپ لوگوں کو اٹھائیں گے بغیر وجہ، جب لوگوں کو غائب کر دیں گے، نہ آپ وہاں پہ قوانین بحال کر سکے، نہ آئین بحال کر سکے، نہ وہاں کوئی مذہبی لحاظ سے لوگوں کو تحفظ مل سکا، نہ وہاں پہ کوئی انسانیت کے نام پہ کہ لوگوں کو تحفظ مل سکا۔ کوئی اپنی کرتوت ایک بتاؤ تو صحیح، یار آپ کا سفیر جس کے پاس ڈپلومیٹ پاسپورٹ ہے، امریکہ والے نے اس کو کک آؤٹ کیا وہاں سے، کبھی آپ کے وزیر اعظم کے کپڑے اتار دیے جاتے ہیں امریکہ میں۔ ان لوگوں کے نزدیک یہ چیزیں معمولی کیس بن چکی ہیں، ان لوگوں کے نزدیک یہ کہتے ہیں یہ تو ہمارے ساتھ، یہ بات بھی ان کی درست ہے، جب آئے دن ہی آپ کی کہیں نہ کہیں اس طرح کے حالات ہوں گے تو پھر آپ کو کیا فرق پڑے گا؟ بڑا محب وطنی کا ان کو جوش آتا ہے، اور جب ان کے بڑے گورنمنٹ میں نہیں ہوتے پھر ان کی اپنا طبیعت خراب ہو جاتی ہے، پھر ان کو باہر لے جاؤ، پھر ان کو فلاں ملک لے جاؤ، ان کو ادھر لے جاؤ، کوئی قطر پہنچ گیا، کوئی ادھر پہنچ گیا، کوئی ادھر پہنچ گیا۔ ایک بندہ بھی ایمانداری کے ساتھ الیکشن جیت کے نہیں آیا ہوا، میں نہیں کہتا، انٹرنیشنل میڈیا کہتی، امریکہ کہہ رہا ہے۔ ان کو آج کل یہ بھی سیاپا پڑا ہوا ہے کہ امریکہ سے کوئی ایسا آرڈر آ گیا تو ہمارا کیا ہوگا، یہ بھی ایک بڑی پریشانی بنی ہوئی۔ اور ٹرمپ کے ساتھ بڑے لوگ کہتے ہیں جناب وہ آپ امریکہ سے یہ مدد لے رہے، تو آپ بھی تو امریکہ کی مدد کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے، آپ کیسے آئے؟ آپ تو جیتے ہی نہیں تھے الیکشن، آپ کے پاس تو اتنی سیٹیں نہیں تھی، تو ان لوگوں کو آپ لے کے آئے۔ اور راجہ ریاض کبھی نام سنا غدار کا، وہ جو فیصلہ آبادی اپوزیشن لیڈر، اس طرح کے لوگ جب پارلیمنٹ میں آئیں گے جاہل، تو کیا ملک ترقی کیا کرے گا؟ ابھی تو ایک ٹرین اغوا ہوئی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے کیا حالات ہونے ہیں، جس طرح اندرونی طور پہ بھی دشمنی، بیرونی طور پہ بھی دشمنی۔ ایک ملک مجھے بتا دے جو بارڈر لگتے ہیں، چائنا کے ساتھ چلے آپ کے طرف کوئی تعلقات دیتے رہے، اس کے علاوہ ایک ملک بتا دے جس کے ساتھ ان کے تعلقات دیتے رہوں، کوئی آپ کو نظر نہیں آئے۔ اندرونی حالات زبردستی آپ لوگوں کو اٹھا کے اور میڈیا کو کہتے جھوٹ بول لو، جھوٹی خبریں لگاؤ، اور پھر آپ سسٹم چلا رہے ہیں، کتنی دیر آپ جھوٹ پہ چلائیں؟ اس بابے کی عمر 75 سال ہوگی حرام کھا کھا کے اس طرح کے لوگوں نے ملک کو لوٹ مار کر کر کے جس جگہ پہ پہنچا دیا، مگر غیرت مر چکی ہے۔ لوگ وہاں پہ بڑے آتے ہیں جی یہاں پہ ان کو مرنا نہیں یاد ہے، ان کو کیا یاد ہے مرنا؟ ان کو تو یہ بھی نہیں یقین ہوگا کہ خدا تعالیٰ نے کوئی آخرت میں امتحان لینا ہے یا کسی کا سے پوچھ گچھ کرنی ہے۔ یہ چور چکے جتنے آپ کو وہاں پہ ملیں گے، اور وہاں دیکھ لیں ملک کی جو حالت انہوں نے کر دی۔ اگر ہمارے سیاستدان امیر ہو گئے ہیں اور عوام غریب ہے، تو وہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ عوام کا خون چوس کر یہ امیر ہوئے، عوام کے اوپر ٹیکس لگاتے ہیں، عوام کی ریڑھی ان کو برداشت نہیں ہوتی، وہ کہتے توڑ کے پھینک دو تاکہ یہ بیچارہ ذلیل و خوار ہوتا ہے، اور اپنی ان کے اوپر چھوٹی سی بات آ جائے تو کھلبلی مچا دیتے ہیں، جناب ہماری بیگمات کو ایئرپورٹ پہ روکا، اس سے سوال کیا، آپ کی کیسے یہ جرت ہے؟ چیف جسٹس کی بیگم کو آپ نہیں روک سکتے؟ چیف جسٹس تو بہت اوپر کی بات ہے، چھوٹا موٹا بھی کوئی آفیسر ہے اس کی بیگم کو یا اس کو نہیں آپ روک سکتے۔ تو یہ حالات پاکستان کے ان لوگوں نے کیے، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے
کہ پاکستان میں ہر چیز ہے اللہ کے فضل سے، ہر نعمت ہے، کسی چیز کی کمی ہے تو یہ جو بکواس کر رہا ہے نا، ایسے لوگوں نے ملک کا بیڑا گرک کیا، انہوں نے لوٹ مار کی ہے، وہاں پہ نہ قوانین ہے نہ آپ خود بتائیے، جو چیف جسٹس تھا، یہ جو ابھی چند دن پہلے انگلینڈ میں بھی کھجل خراب ہو رہا تھا، میں اسی کی فائز عیسیٰ کی بات کر رہا ہوں، وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے بس میں نہیں، وہ غیرت اگر تیرے میں ہوتی، تجھے حلال کھانے کی عادت ہوتی، تو حرام کی کھانے سے بچتا تو اس وقت بکواس کرتا نا، جب سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا اس وقت کہتا کہ میں یہ نوکری نہیں کرتا، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، میں چھوڑ رہا ہوں یہ نوکری، مگر نہیں چھوڑے گا کیونکہ پروٹوکول آگے پیچھے پکنک، یہ جو منافقین ہے یہ ہے دشمن، جن کو یہ کہتا ہے جی سوشل میڈیا پہ اب سچ بولنا بھی ان کے لیے جو ہے وہ بہت بڑا عذاب بن جاتا ہے کہ کسی نے سچ کیوں بولنا۔ کوئی ایک ادارہ مجھے بتا دے جو پاکستان کے لیے کام کر رہا ہو، ایک ادارے کا نام لے، اتنا بڑا سانیہ گزر گیا اور وہاں پہ ابھی پتہ بھی نہیں کسی کو کیا ہوا ہے، کیونکہ ہمارے تو گیم ڈال دیتے ہیں نا، جس طرح اسلام آباد میں ڈالی تھی 26 کو، پتہ ہی نہیں تھا، بندے غائب کر دیے، پوری دنیا کو پتا وہاں پہ قتل عام ہوا، تو یہاں پہ کیا ہوا کسی کو نہیں پتا، نہ میڈیا کو جانے دیا نہ کسی اور کو جانے دیا، کوئی وہاں سے کوئی کسی کے پاس کوئی چیز نہیں، اندھیروں میں رکھا ہوا لوگوں کو، اندھیرے میں ان کو رکھ کے خود روشنی کی تلاش کرتے ہیں بیوقوف ندان۔ یہ پارلیمنٹ میرے خیال میں تو اس کا عوام کو کوئی فائدہ نہیں بن رہا، اگر کوئی فائدہ ہے تو بتائیے مجھے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بھی پروگرام میں جڑے رہے ہمارے ساتھ۔